الحمدللہ. تو میں سرچ کر رہا تھا کہ اسلامی بکس کہاں سے ملتی ہیں. آن لائن سرچ کرتے کرتے ماشاءاللہ دارالسلام کا نام آیا. تو ہم دوست نا آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے تھے, یار کمال کتابیں ان کی. تو ماشاءاللہ بلکہ دارالسلام کی کتابیں نا میں اپنی وہ انجینئرنگ کی بک میں چھپا کے پڑھتا تھا. جیسے میں میٹرک میں ایک حمید کے ناول پڑھتا تھا ایسے. صحیح. بس وہ ایک شوق پیشن تھا. میں کلاسز میں جاتا تھا تو وہ دارالسلام کی کتابیں کلاسز میں بھی پڑھی جا رہی ہیں. تو کیا پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ملوائیں گے, دوستی ہوگی, بھائی چارہ ہوگا. یہ اللہ کے پلانز ہیں جی. بالکل ایبسلیوٹلی اللہ تعالیٰ کے اپنے پلانز ہوتے ہیں اور وہ ایسے امپلیمنٹ ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. صحیح بات ہے. آپ بہت بڑا ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں, اللہ برکت دے. آپ کی کتابیں بہت آگے تک پڑھی جاتی ہیں الحمدللہ. تو ماشاءاللہ باقی خیریت سے ہیں, ٹھیک چل رہا ہے سب کام الحمدللہ. بہت اللہ کا احسان. بلکہ ڈیجیٹل دور میں ہم زیادہ جو ہے وہ صحیح بات بکس جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو مورل ویلیوز چونکہ آج کا کاشف بھائی ٹاپک ہے, اس پہ بھی آپ کا پورا ایک سیکشن ہوگا. اخلاقی جو ٹاپکس ہیں اس پہ کتابیں جو ہیں ماشاءاللہ. دیکھیے محمد علی بھائی بالکل یہ اتنا اہم ہو گیا ہے. مجھے بلکہ یاد آ رہا ہے کہ دارالسلام اسکول کے باہر ہمارا ایک گارڈ ہوتا تھا. اچھا. تو میں ایک دن باہر کھڑا ہوا تو ایک خاتون گزری جو لوگوں کے گھر کام کرتی. تو انہوں نے کہا چاچا جی السلام علیکم. اچھا جی وہ گزر گئی خاتون. پھر تھوڑی دیر بعد ایک اور خاتون آئی, چاچا جی السلام علیکم. میں نے کہا چاچا جی آپ کو یہ خواتین جانتی؟ کہتے نہیں پتر بس اپنی تیاں ورگیاں نے تو منو چاچا سمجھ دیا نے. تو ہماری اخلاقی کردار اخلاقیات تو یہ تھیں. کیا بات ہے. تو جس کو ہم ایبسلیوٹلی آہستہ آہستہ بالکل ہی ختم ہوتے جا رہی ہے. سبیل بھائی وٹ ڈو یو تھنک آف دس, جو انہوں نے ابھی بات کی کہ اخلاقی پذیرائی, پھر یہ کہ صرف جاننے والے کو سلام یا اس سے تعلق ایون رشتہ داریوں میں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وتھ ٹائم جو ہے نا وی ہیو بیکم سیلفش. ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ اور جس طرح ہم ایک ماڈرن ایرا کے اندر انٹر ہوئے ہیں تو ہمارے ٹریڈیشنز ہمارے کلچرز کو ایک بڑے پلان کے تحت جو ہے نا مسخ کیا گیا. ایسے ہی ہے. اور پلان کے تحت یہ کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. صحیح. اخلاقیات کا کردار بہت زیادہ جو ہے تربیت سے ہوتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں تربیت پہلے گھر سے ملتی ہے, اس کے بعد جو ہے آپ اسکول میں جاتے ٹیچر سے ملتی ہے. صحیح بات. تو جب آپ نے اپنے والدین کی عزت کرنا چھوڑ دی, اساتذہ اکرام کی عزت کرنا چھوڑ دی, تو تربیت آپ نے کہاں سے لینی ہے؟ میرا خیال ہے تربیت جو ہے نا, دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ کتاب سے ہمیں تربیت شاید مل رہی ہو, لیکن کتاب سے ہمیں علم مل رہا ہوتا ہے. تربیت جو ہوتی ہے سبیل بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں انسانوں سے, کہ وہ انسانوں سے ملتی ہے, وہ والدین سے ملتی ہے, یا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتی ہے, جس کو تو ہم بالکل ہی بھلا چکے ہیں. تو ہیومن کوالٹی انڈیکس میرے خیال بہت لو ہے. میں ہیومینٹی کا اسی بات کو کنٹینیو کرتا ہوں. دیکھیں آج کل تربیت جو کر رہا ہے ہمارے بچوں کی وہ کر رہا ہے میڈیا. جیسے ماں اپنے بچے کو کھانا کھلانے کے لیے بھی نا اس نے ویڈیو لگائی ہوتی ہے, اس ویڈیو کے اندر کارٹون لگائے ہوں گے, یا کوئی اس میں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ہندی ڈبڈ کارٹونز لگائے ہوئے ہیں, یا بچہ انگلش کارٹونز دیکھ رہا ہے. اب انگلش کارٹونز آج کے دور کے اندر اس طرح کا مواد دکھا رہے, اس طرح کنٹینٹ دکھا رہے ہیں کہ جیسے سنڈریلا بھاگ گئی اور ایگریشن اور وائلنس دکھایا جا رہا ہے, اور آپ کہہ لیں بغاوت سکھائی جا رہی ہے, بچوں میں ایگریشن بڑھ رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑے پلان کے تحت ایک آپ کی نسلوں کو تباہ کیا جا رہا ہے, اور اس کی وجہ ہم خود بھی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ ایک دین سے تو ہماری آبویسلی دوری ویسے ہی ہے. ہم لوگوں نے کبھی زندگی کے اندر اپنے بچوں کو قرآن سکھانے کی جو ہے نا وہ ہمارے اندر خواہش ہی نہیں, پرائرٹی نہیں ہے نا. مطلب ہم لوگ مطلب یہ بات جو ہے وہ بہت زیادہ اب تو ریسنٹ دور کی مثالیں ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے بچوں کو دنیا دی, علم دیا, بڑی بڑی ٹاپ یونیورسٹیز میں پڑھایا, ان لوگوں کا کیا حال ہوا ہے. جیسے سہراب بائیسیکل کا مالک ایک مثال ہے کہ اس کی لاش لینے کو کوئی تیار نہیں تھا. ہاسپٹل کے اندر 3 شادیاں تھیں, 10-12 بچے تھے, لیکن انجام کیا ہوا کہ اس کی تدفین کے لیے کوئی بچہ آگے نہیں آیا. دنیا کم تھی, بلینز اینڈ بلین آف روپیز جو ہے نا اس کے پاس تھے, لیکن دین کا فہم کیوں نہیں تھا, کیونکہ اس کے بچوں میں نہیں تھا. تو وہ میں کہتا ہوں رسوائی کا باعث بنا ہے. اس کے مغفرت کے لیے نہ کوئی دعا کرنے والا تھا, نہ اس کے لیے کوئی جو ہے کوئی نہیں, لاش بھی چھوڑ دیں,
میں کہتا ہوں کہ موت کے بعد والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرنے والا کوئی نہ ہو تو یہ کیسی بد نصیبی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دین سے دوری کی وجہ بنی ہے اس طرح کے جو انسیڈنٹ ہوتے ہیں. پھر آج کل جو آج کل کا دور ہے, آپ کا میرا خیال ہے کبھی زندگی کے اندر شاید اولڈ ایج ہومز میں جانا ہوا ہے یا نہیں ہوا, میری ایک دو بار جو ہے وہ میں وہاں پہ گیا ہوں اور میں نے وہاں پہ سروے کیا ہے. تو جو اولڈ ایج ہومز میں جو لوگ بزرگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو وہاں پہ جن کے بچے ان کو چھوڑے گئے ہوئے ہیں, ان کا کیا, وہ سارے کوالیفائڈ ہے, سپر کوالیفائڈ ہے. کوئی انجینئر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی سائنٹسٹ ہے, کوئی آرمی میں سرو کرتا ہے. وہ کہتے ہیں یار ہم نے اپنے بچوں کو دنیا دی, اور وہ کہتے ہیں یار کاش ہم اپنے بچوں کو دین کا علم بھی دے دیتے. اگر دین سکھا دیتے تو یہ ہمارے بچے ہماری بڑھاپے میں خدمت بھی کرتے, ہمارے ناز نخرے بھی اٹھاتے, اور ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے کوئی دعا کرنے والا بھی ہوتا. تو میں یہ کہتا ہوں بچوں کو دین دنیا جتنی مرضی دے دو, ہارورڈ, آکسفورڈ, کیمبرج, جہاں مرضی ان کو تعلیم دے دو, جہاں جو ان سی مرضی لٹریچر پڑھا دو, جب تک ان کو دین نہیں دو گے تو یہ بچہ آپ کی بات سے مجھے ایک بات یاد آئی. ایجوکیشن کی ہم بات کر رہے ہیں نا, تو ایجوکیشن کی جو ڈیفینیشن ہے نا, ایز پر ڈیفینیشن ایجوکیشن از دی ٹرانسفرنگ آف کلچر اینڈ یور ویلیوز ٹو دی نیکسٹ جنریشن. ایگزیکٹلی. میں اکثر پیرنٹس کہتا ہوں اگر آپ کا بچہ آئی وی لیگ چلا گیا کسی یونیورسٹی میں اور وہ پی ایچ ڈی بھی کر کے آ گیا نا, لیکن ہز کلچر از لاسٹ, تو میرے نزدیک وہ ان پڑھ, اور کوئی اس نے آپ کا صدقہ جاریہ نہیں بننا ہے, بلکہ سیلفشنس این ممکن ہے, سیلفشنس جو ہے وہ باہر آ گیا اگر ویلیوز نہیں ہے. میں اسی بات کو آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے بات کروں. آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, فحاشی کہاں سے پھیل رہی ہے, ٹرینڈز کیا, ٹرینڈز جو سیٹ ہو رہے ہیں وہ کیا ہے, وہ سوشل میڈیا کی, بلکہ جو ٹک ٹاک ایپ ہے وہ باندروں کی طرح ناچ ناچ کے جو ہے انہوں نے جو ہے وہ ویوز کی خاطر جو ہے وہ اپنے کلچر کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. کوئی کنٹینٹ نہیں, کوئی اس کے اندر کوئی ایک بات نہیں ہے. چلے یوٹیوب کے اندر پھر بھی جو ایک یوٹیوبر ہے نا وہ کنٹینٹ پروڈیوس کرتا ہے اور اس کو لوگ مختلف قسم کے لوگ دیکھتے ہیں. ٹک ٹاک صرف اور صرف فحاشی, صرف وہاں پہ جو ہے گیزم پروموٹ ہو رہا ہے, وہاں پہ صرف اور صرف جو ہے وہ ایک فحش کنٹینٹ پروموٹ ہو رہا ہے, ناچ گانا پروموٹ ہو رہا ہے, آپ کی اخلاقیات کی, آپ کی کلچر کی, آپ کے ٹریڈیشنز کی, آپ کے مورل ویلیوز کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. اور آئے دن بند بھی ہوتا ہے, بین بھی لگتا ہے, لیکن پھر وہ بین جو ہے لفٹ کر لیا جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کلیکٹیولی آواز اٹھانی چاہیے ایسے غلیظ پلیٹ فارمز کی کہ جو ہے نا اوپر, اور ان کو مستقل ان کو بین کروانا چاہیے. اور یہ اس دور کا میں سمجھتا ہوں بہت بڑی ایک آپ کا احسان ہوگا آنے والی نسلوں کے اوپر. پورے ملک کا کلچر اور ٹریڈیشن تباہ و برباد کر دیا ٹک ٹاک. لیکن سبیل بھائی آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس میں جس طرح اگر بچہ یا بچی ٹک ٹاک بنا رہی ہے تو اس میں پیرنٹس کا بہت بڑا کردار ہے. دیکھیں میں مثال کے طور پہ میں اپنی مثال لیتا ہوں. ہم لوگ بینگ اے پیرنٹ, ٹھیک ہے نا, بینگ اے فادر, ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بچوں کو کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں, کس طرح ان کو روک سکتے ہیں, کس طرح ان کو واچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کر رہا تھا کہ میں اپنی دونوں بیٹیوں کو ایک سائڈ پہ ایک کو بٹھا کے دوسری سائڈ پہ دوسری کو بٹھا کے تو یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز دیکھتے ہیں. ہم کنسٹرکشن کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, سیٹسفائنگ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, آرٹ کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, اور وہ سوالات بھی ہو رہے ہیں. سو جب آپ بچوں کے اندر اتنا گیپ نہیں کریں گے نا پیرنٹس, تو آٹومیٹکلی بچوں کو پتہ لگے گا اچھا یار یہ اچھا کانٹینٹ ہے, یہ دیکھنے والا ہے. تو اگر ایک بچی جو ہے وہ ٹک ٹاک پہ ناچ رہی ہے تو کیا اس کے گھر والے اتنے سوئے ہوئے ہیں, صحیح بات, کہ وہ دیکھ نہیں رہے کہ جی ملینز میں فالوورز ہیں اور اس طرح کے کپڑے پہن رہی ہیں اور اس طرح کی ایکٹنگز ہو رہی ہیں. میں آپ کو بتا دوں, اس میں آپ نے اپنی مثال دی ہے, ماشاءاللہ آپ جو ہے ایک بڑے نوبل اور ایک دیندار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کو دین کا فہم بھی ہے, اور اسی بنیاد پہ آپ اپنے بچوں کی تربیت بھی کر رہے ہیں. بدقسمتی سے جو معاملہ ہے ٹک ٹاک کے اوپر, جو ہماری بہنیں جو ہیں جو اس وقت اپنی پروموشن کے لیے اور اپنے ویوز کے لیے جو حرکتیں کر رہی ہیں, ہم اس کو کنڈیم بھی کرتے ہیں اور ہمیں ان سے سمپتھی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھی دے, ان کے لیے دعا گو بھی ہیں. معاملہ یہ ہے کہ ان کے پیرنٹس بھی جو ہے نا لادینیت ہے. لادینیت جب ہوتی ہے انسان کو, تو انسان جو ہے نا اس کو سوچ نہیں رہا, تو وہ شعور ہی نہیں ہوتا. دوسری بات ہے کہ پیرنٹس مجبور بھی ہو گئے, وہ پھر آگے سے خودکشی کی دھمکی دینا اور پھر اگریسو ہونا اور غصے ہونا, یہ بھی یوتھ میں آپ کو بات بتاؤں, ایک ماڈرنزم جو ہے نا, دیکھیں ہم نے سوسائٹی کے اندر دیکھا کہ ماں اپنی بچی کا خود سر سے جو ہے دوپٹہ اتار رہی ہے, ماں اپنی بچی کو خود جینس پہننے پہ پروموٹ کر رہی ہے. تو کیا یہ پہلو نہیں ہے سوسائٹی کے اندر موجود ہے؟ وہ شروع وہاں سے ہوگا تو پھر دیکھیں, اگر ایک پہلو یہ ہے نا کہ ماں اپنے بچے سے ناراض ہو گئی داڑھی رکھنے کی وجہ
طرح سے. تو ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ماں اپنی بچی سے ناراض ہو گئی ہے حجاب پوڑنے سے, اور یہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں. لیکن اس کے پیچھے یہ فیکٹر نہیں ہے کہ ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ حجاب اور داڑھی جو ہے نا یہ ان پڑھ ہونے کی نشانی ہے, یا یہ لاوارث ہونے کی, یا کہہ لیں کہ یہ ان پروڈکٹیو بندہ بن جائے گا. کیا ہمارے دینی طبقے نے تو یہ امیج نہیں دیا ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپ ٹو سم ایکسٹینٹ اس کے اندر تھوڑے بہت قصوروار ہم خود ہیں. اگر میں ایک مثال دیتا ہوں کہ بلکہ مثال آپ کے وہ ساحل الدین بھائی نے دی تھی. فٹ بال کیا ہے, یہاں سے ڈالر اٹھا لو تو فٹ بال کو دیکھنا پسند نہیں کرے گا, صرف ایک چمک ہے نا, دھمک ہے نا. اب معاملہ ہوتا ہے اپ ٹو سم ایکسٹینٹ آپ کو کہیں نہ کہیں چمک دھمک دکھانی پڑتی ہے اس دنیا کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. دنیا کو اٹریکٹ کر رہے ہیں نا آپ, دین بھی پھیلا رہے ہیں تو دنیا والوں کو پھیلا رہے ہیں نا. انفارچونیٹلی دیندار طبقہ جو ہے کیونکہ ایک یونیورسٹیز اور کالج کے اندر اتنا ایکسیل نہیں کر سکا, اپنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی محتاج رہا, سسٹم کے اندر اتنا جو ہے وہ ایک امپیکٹ نہیں کریٹ کر سکا, تو لوگوں نے ان کو اتنے جو ہے نا اس نظر سے نہیں دیکھا, اہمیت جو امپریشن آ گیا دینی طبقے کا انفارچونیٹلی وہ یہ آیا کہ دین میں آنے کا مطلب ہے کہ دنیا سے غربت. ہاں حالانکہ سبیل بھائی آپ کو یاد ہوگا وہ جو فیصل آباد کی بچی جس نے گولڈ میڈل 18 گولڈ میڈلز لیے اس بچی نے, ٹھیک ہے, اور وہ میں اس کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس میں بڑا زبردست کیپشن تھا کہ کیا حجاب جو ہے وہ اس کا وہ بنا اس کی راستے میں رکاوٹ بنا. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ٹیلنٹ تو جو ہے نا وہ ٹیلنٹ ہے وہ, اور بلکہ آپ اگر دینی اقدار کو نبھاتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی میں سمجھتا ہوں کہ مزید رحمتیں اور برکتیں نازل ہوئی ہیں. میں دیکھیں مثال ہمارے پاس جو ہے نا ایک مثالیں چند ہیں, لیکن بڑی زیادہ جو ہے وہ ایک آپ ان سے جو ہے وہ انسپائر ہو سکتے ہیں, آپ ان سے انسپریشن لے سکتے ہیں, یا ان کو آپ رول ماڈل بنا سکتے ہیں. جیسے اب اکاشا بھائی ہیں ماشاء اللہ ایکسل کیا ہے انہوں نے دین میں بھی, دینی نالج بھی پورا ہے, اور ماشاء اللہ دین کا ہی کام کرتے ہیں. ایک بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ زبردست قسم کا ان کا ایک سیٹ اپ ہے جو دینی کتب کا ٹاپ آف دی لائن, ٹاپ آف دی ناچ کوالٹی جو ہے وہ پروڈیوس کر رہے ہیں, اور بڑی خدمات ہیں. تو ایسے لوگ بھی تو معاشرے کے اندر موجود ہیں, آپ جیسے لوگ بھی تو موجود ہیں جن کو دنیا کا بھی پورا فہم ہے, علم ہے, اور تجربات ہیں, مشاہدات ہیں. تو مطلب آپ کو کم ہے کسی بھی ایک ماڈرن بندے سے. بس ایک یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ امیج جو ہے بہت جلدی اور میں اس سے مایوس نہیں ہوں, یہ امیج بہت جلدی جو ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے. ہم ذرا ایڈ کرتے ہیں کہ اس کا مطلب نہیں کہ ہم کرنٹ دینی طبقے کو ہٹ کر رہے ہیں یا ہم ان کے بارے میں لوگوں کو متنفر کر رہے ہیں. ماشاءاللہ بڑے بڑے درویش علماء موجود ہیں, میں کہتا ہوں جو علم کا خزانہ ہے. میں کہتا ہوں کہ علماء کرام ہم لوگ تو میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ ہم علماء کرام کی جوتیاں اٹھانے کے قابل ہیں. ہم تو ان کی جوتیاں اٹھانے میں فخر محسوس کرتے ہیں. اور میں بتاؤں ایک چیز ہے جو کہ ہم اکثر اپنے ارد گرد سنتے ہیں, اور مجھے یہ سن کے بڑا خوشی ہوتی ہے کہ وہ جب بھی کوئی دیندار بندہ کام کرو کہتا ہے دیکھو داڑھی والا بندہ کام کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ داڑھی والے بندے سے بندہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ کوئی غلط کام کر سکتا ہے. مطلب فار ایگزامپل اگر داڑھی والا بندہ سگریٹ پی رہا ہے تو معیوب ہے کہ لوگ اسے ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے. گاڑی تیز چلا رہا ہے کہتے ہیں دیکھو داڑھی والا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ داڑھی والے بندے سے آج بھی میجورٹی داڑھی والے بندے جو ہے وہ ان کے اندر اخلاقیات بھی ہیں, ان کے اندر جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ زندگی گزارنے کے پورے طور طریقے ہیں. لوگ ان سے کوئی بھی کرائم ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے کہ یار کوئی بھی اس طرح کی حرکت کر ہی نہیں سکتا, یہ داڑھی رکھی ہوئی ہے اس میں. تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ لوگوں کے اندر آج بھی امیج داڑھی والے ہے. دیکھیں میں کوئی بات بتاؤں, آپ دکان پہ جائیں, 2 دکانیں, ایک نے داڑھی رکھی ہوئی ہے, ایک کلین شیو ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں کلین شیو کو اوپر میں کوئی فتوا نہیں لگا رہا, البتہ بس یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ داڑھی والے بندے سے ڈیل کرنے کو بڑا ہوتا ہے کہ یہ زیادہ ایمانداری سے کرے. کمنگ بیک ٹو دی ٹاپک, یہ ایک لڑکا تھا یونیورسٹی اسٹوڈنٹ, اس سے میں نے کہا اچھا اس کا ویو بڑا زبردست ہے, اور میں حیران ہوا اس لڑکے کا انالیسس کتنا اعلیٰ ہے. حالانکہ بیچارہ خود تھوڑا ان کاموں میں پڑا تھا, لیکن انالیسس اس کا بڑا ایپٹ تھا. میں نے کہا کہ یوتھ کے 2 مسائل بتاؤ مجھے, تو اس نے کہا کہ علی بھائی 2 طرح کی یوتھ ہے. اچھا, ایک وہ جو فیم کے پیچھے جاتی ہے, ایک وہ جو منی کے پیچھے جاتی ہے. میں اتنا حیران ہوا کہ یار اس بندے نے مطلب سمندر کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہے. تو یہ جو آج کا ٹاپک ہے نا, یہ اخلاقیات اور اخلاقی پذیرائی, میں سمجھتا ہوں کہ ایک فیم کے پیچھے جانے کی وجہ سے, ایک پیسے کے پیچھے جانے کی. ظاہر ہے ٹک ٹاک میں کیا فیم, آپ نے ٹک ٹاک کی بات کی, اور یہ جو ہے کہ اپنے بچوں کو بغیر دینی تعلیم کے بس بھیج دو باہر, ہاسٹلز میں بھیج دو, تعلیم کے لیے بھیج دو, وہاں وہ جو مرضی کریں, اس سے ہمارا کچھ نہیں. دس از فار منی. بالکل ایبسولوٹ. بھائی پڑھے گا, ہم شوخی ماریں گے ہمارا بچہ فلانے اسکول کا پڑھا ہے, فلانی یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہے,
اور وہ ہو سکتا ہے وہ ایسے سوچ رہے ہوں کہ اس پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تاکہ یہ کل کو جو ہے نا ہماری کمیونٹی بنے. کہ ہم لوگ اصل میں نا اب دنیا کے اندر جی رہے ہیں صرف لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے. وی آر ناٹ لیونگ ٹو سیٹسفائی our God, our اللہ. ہم لوگ وی جسٹ ہیو اے سوسائٹی ٹو امپریس. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میرے نزدیک جو ہے وہ میڈیا ہے. میڈیا نے فیم کو بہت جو ہے وہ میرا یہ خیال ہے اس کی وجہ جو ہے نا جو پرسنل آپ کا سوشل میڈیا ہے نا, آپ آج ایک چیز پوسٹ کر رہے ہیں اور کل کو اس کی کوئی کنٹینیوٹی نہیں لے کے آ رہے, لوگ آپ کو اس وجہ سے آپ کو فیم مل رہا ہے, لوگ آپ کو اس کی وجہ سے پہچان رہے ہیں, تو آپ کو ہوتا ہے کہ یار کل میں نے اس کو کنٹینیو کیا پھر میں اور نہ آگے بڑھوں. تو شاید وہ بات صحیح ہے آپ کی کہ ہم لوگوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے یا لوگوں کے لیے جی رہے ہیں یا لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے اپنے لیے. اچھا اس میں پھر بندہ شاید وہ اتنا شاید آگے نکل جاتا ہے کہ وہ اپنی اقدار یا اپنا جو فوکس ہوتا ہے وہ شاید بھول جاتا ہے. وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے یہ پسند ہے تو یہ, جس طرح ابھی سبیل بھائی نے بات کی ڈائلاگز ہیں کہ وہ دیکھو فلاں نے نمبر تم سے زیادہ نہیں ہے. اب اپنے بچے کو ہم ایکسیلنس کس طرح اچیو کروا رہے ہیں کمپٹیشن میں. اب نمبرز پتہ کون سے ہیں؟ اب نمبرز ویوز والے ہیں, اب کامنٹس والے ہیں. میں جب اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہوں نا تو میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کہ وہ جو ہے نا یہ ٹیکے ہیں جو کامنٹس میں آ رہے ہیں نا, تو وہ بچہ کہتا ہے اچھا اب اتنے کامنٹس ہو گئے, اب اتنے لائکس ہو گئے, کل کو اتنے ہوں گے. سو وہ یہ بھی ایک دلدل ہے, ٹھیک ہے نا, کہ وہ اس میں اتنا بڑا دلدل ہے, اتنا بہت بڑا دلدل ہے. مجھے ماشاءاللہ ایک سسٹر ہیں, وہ اس میں میڈیا سے تعلق ہے ان کا. انہوں نے ایک بار ہمیں بات بتائی کہ آپ کی سوچ ہے کہ نوجوان نسل کو اگر ہم میڈیا آفر کریں اور تھوڑا سا پیسہ آفر کریں تو کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے. کہتی میں نے ایسی چیزیں انہیں کرتے دیکھا ہے فار میڈیا, فار فیم. تھوڑا سا فیم دو کہ اشتہار میں آؤ گے, اس کے لیے ناچنے کو بھی تیار ہو جائیں گے وداؤٹ سین کے ہماری ویلیوز. بتائیں اس کی وجہ کیا ہے؟ لیک آف اسلامک ایجوکیشن نہیں ہے نا. میں آپ کو بات بتاؤں کہ اصل میں نوجوانوں کو کوئی پلیٹ فارمز, ہماری بھی اس میں بدقسمتی ہے کہ ہم نے ایسے کوئی پلیٹ فارمز دیے ہی نہیں. ہم نے کوئی ہیلدی ایکٹیویٹی نوجوانوں کو دی ہی نہیں. اب آپ امریکہ چلے جائیں, وہاں پہ ہر ٹین ایجر آپ کو فٹ بال فیلڈز میں ملے گا, بیس بال کھیلتا ہوا ملے گا, جم کرتا ہوا ملے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں میجورٹی آف دی یوتھ وہاں پہ ہیلدی ایکٹیویٹیز میں انڈلجڈ ہے. صحیح بات. یہاں پہ ہمارے لیے پرائم اور آپ کو میں بات بتاؤں ایک بڑی سازش کے تحت یہاں پہ ایک ہمارا کرکٹ ایک نیشنل لیول پسند کیا جاتا تھا. ویسے تو ہاکی ہے, کرکٹ کو بڑے پلاننگ کے ساتھ کیوں مسک کیا جا رہا ہے, کیوں اس کو سپریس کیا جا رہا ہے, تاکہ ان کے پاس کوئی ایکٹیویٹی نہ ہو ان کے پاس. دیکھیں اگر یہ آپ کو گورے نے دیا نا تو اس کے پیچھے بڑی لاجک ہے. وہ ایک بندہ مجھے کہتا یہ جو ایڈز آپ کو باہر سے آ رہی ہیں نا پڑھائی کے نام پہ, وہ آپ کو پڑھانا اس لیے چاہ رہے ہیں تاکہ آپ ان کا ایپل یوز کر سکیں, آپ ان کا میک بک یوز کر سکیں. ان کو آپ سے ہمدردی نہیں ہے, شاید شباز شریف والے لیپ ٹاپ کر سکیں. اگر آپ کے پاس نالج ہی نہیں ہے, اگر آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے, اگر کوئی ABC نہیں آتی, تو آپ یہ انسٹرومنٹ کس طرح یوز کر سکتے ہیں؟ یہ ڈیوائس یوز ہی نہیں کر سکتے. سب سے دنیا میں سستا انٹرنیٹ یہاں پہ. آپ بھی باہر جاتے رہے, میں ملیشیا گیا, میں ڈفرینٹ کنٹریز میں گیا, بہت مہنگا ہے, مجھے پیکیج نہیں ملا. آپ مجھے بتائیں, حیران رہ گیا. آپ مجھے بات بتائیں شیخ, لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کون سی ایسی برائی ہے جو پاکستان کے اندر مہنگی ہے, کون سی ایسی برائی ہے, کون نشہ مہنگا ہے یہاں پہ, نشہ بھی یہاں پہ سستا ہے, فتنہ, دیکھیں ہر چیز اویلیبل بھی ہے اور ایٹ اے ویری چیپ پرائز. آپ دیکھیں سگریٹ یہاں پہ سستے ہیں ایز کمپیئر ٹو یورپ اور ادر کنٹریز. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ کو موویز وغیرہ جو ہیں یہاں پہ وہ 30 روپے کی سیڈیز, جب ہم کالج دور میں ہوتے 30-50 روپے کی سیڈیز ملتی ہوتی تھی. مطلب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ہر برائی کا کام, ہر فتنے کا کام یہاں پہ سستا ہے اور ایزیلی اویلیبل ہے. تو آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. آپ دیکھیں US کے اندر جو ہے نا, US کے اندر آپ کو یہ جو ڈش اور یہ کیبل وغیرہ وہاں پہ اتنا ایزی اور اتنے چیپ نہیں ہے. 400 روپے کی کیبل ہے, 300 روپے کی کیبل ہے, 300 کی کیبل, اس میں بندہ بحث کر رہا ہوتا ہے یار کتنے چینل آئیں گے, مجھے 300 چاہیے. تو دیکھیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کا میڈیا دیکھتے رہیں اور وہ آپ کا دماغ کو جو ہے نا اپنے حساب سے مولڈ کرتے رہیں. اور آپ دیکھیں آج ہم انسپائرڈ, دیکھیں آج ہمارے ہیروز کون ہیں, آج ہماری انسپریشنز کون ہیں, ہم لوگ کہاں سے انسپائر ہو رہے ہیں, کہاں سے ایجوکیشن لے رہے ہیں, یا ٹک ٹاکرز ہیں, یا نیٹ فلکس چل رہا ہے, یا پرائم امیزون چل رہا ہے, یا یوٹیوب چل رہا ہے. بس سبیل بھائی اس کے اپوزٹ, میں آپ کی بات سے اس کے اپوزٹ, جب میں چونکہ میں کیلیگرافی کرواتا ہوں بچوں کو, ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے,
تو جب بچے آتے ہیں یا اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دے آر فیڈ اپ آف دس لائف ایکچولی. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں سر ہمیں کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو, ہمیں ذہنی سکون نہیں مل رہا. تو ذہنی سکون کے لیے آپ کو یہ جو ایکٹیویٹی ہے یہ بہت ہیلدی ہے, اور پھر آپ اس میں کریٹو ہو رہے ہیں, آپ آؤٹ آف دا باکس سوچ رہے ہیں, آپ کسی ایک فزیکل چیز میں انوالو ہیں. آپ کو میں ایک بات بتاؤں, کیونکہ میرا ایک تھوڑا بہت ڈیولپمنٹ سے وابستگی ہے, ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ میں بھی میں رہا ہوں. ایک زمانے کے اندر جو لائبریری تھی نا, وہ ہر سوسائٹی کی یا ہر ایک ٹاؤن کی ایک کمپلسری ایک ایلیمنٹ ہوتا تھا کہ آپ نے دینی ہے. جیسے مسجد دے رہے ہیں آپ, ہاسپٹلس دے رہے ہیں, اسکولس دے رہے ہیں, لائبریری آپ نے دینی ہے. لائبریری کا تصور ہی ختم ہو گیا. پھر 2007, 8, 9, 10 میں لائبریری بڑا فریکوینٹ جاتا تھا. میں کیونکہ میڈیکل کالج میں ہوتا تھا تو ذرا لائبریری کے اندر اچھا ماحول ہوتا تھا پڑھائی کا. تو لائبریریز اس وقت بھی بڑی بھری ہوتی تھیں. آج کے دور میں آپ لائبریریز جائیں, سناٹے ہیں. آپ کو لائبریریز کے اندر آپ کو ساز و ناظر کو قائد اعظم لائبریری جو ہے مال روڈ پہ, میں نے ایک دن وہ ہمارے چونکہ وہ چیف لائبریرین بھی دوست ہیں اور وہ سب لوگ, تو شرمناک حد تک فگرز ہیں سر. 600 بچہ, 450, 500 لوگ ڈیلی کی جو ان کی انکمنگ ہے وہ 400 سے 500, حالانکہ وہ کتنی بڑی لائبریری ہے اور ہمارا کتنا بڑا احساس ہے. یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ وہاں ہزاروں کی تعداد میں روز لوگ آتے, زیادہ تر لیکن وہ سینکڑوں کی تعداد میں. میں نوجوان کی سوچ پہ اور نوجوان کا دماغ اتنا کوئی اس وقت فتنے میں مبتلا ہے. کنفیوژن بھی ہے, کنفیوژن نہیں ہے, دے آر ویری کلیئر. اور میں یہ کہتا ہوں علی بھائی, ہم لوگوں کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہے کہ ہم لوگ ان کی اصلاح کریں. نوجوان ایک ٹریپ میں آ چکا ہے, آنا نہیں ہے, بدکاری کرنا چاہتا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں سر ٹریپ میں آ چکا ہے, ٹریپ میں آ چکا ہے. اس وقت جو ویسٹ چاہ رہا تھا آپ کے آپ کو کنٹرول کرنا, وہ کر چکا ہے. ٹھیک ہے, تھرو موبائل فون, تھرو سوشل میڈیا ایپس, وہ کنٹرول کر چکا ہوا ہے. آپ کے بچے کی, آپ کے آنے والی نسلوں کا دماغ فارغ کر چکا ہوا ہے. اب میں آپ کو معاملہ بتاتا ہوں. اگر ایک بچے کو بنیاد سے ہی تعلیم دی جائے ولا تقربوا الزنا کی, ولا تقربوا الفواحش کی, تو آپ کا خیال ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ کبھی زندگی کے اندر فحاشی یا زنا میں مبتلا ہوگا؟ دیکھیں میں اس بات پہ نا بڑا زیادہ سوچنے میں مجبور ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے نا قرآن کے اندر کسی چیز سے اگر منع کرنا ہے نا تو وہ صرف لا کہتا تھا, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ٹھیک ہے, بیشتر جگہ لا بس کافی ہے اللہ کے لیے. زنا اور فحاشی ایک ایسی چیز ہے, اللہ تعالیٰ نے نا اس کے بارے میں کہا لا ترفعوا ولا تقربوا الزنا, کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ, فحاشی کے قریب بھی مت جاؤ. پھر دیکھیں ہم لوگوں کو سمجھ آئی, ہم لوگوں نے جب اس کو اسٹڈی کیا, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. جو بندہ فحاشی کے اندر مبتلا ہوتا ہے اللہ اس کی دنیا بھی خراب کر دیتا ہے اور آخرت بھی خراب کر دیتا ہے. یہ باتیں ٹھیک ہیں اپنی جگہ, لیکن وجہ کیا ہے کہ وہ کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہے؟ میرے خیال میں نا سیلف کنٹرول بہت ویک ہے. جنریشن زی, یہ جنریشن زی ہے نا جو کرنٹ جو جنریشن ہے 2000 کے بعد جو بورن میں, سیلف کنٹرول ویک ہونے کی وجہ میرے نزدیک ڈائٹ ہے ایک بہت بڑی وجہ. یہ بھی سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق ہے. ایک ڈاکیومنٹری بھی ہے فوڈ انک, وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. یوتھ کو ہمیں ایڈوائز کرنی چاہیے ان کی ڈائٹ کے حوالے سے. اکثر مدرز آتی ہیں, میں چونکہ ٹیچر بھی ہوں, کہتی ہیں بچہ بہت ایگریشن کا شکار ہے. دیکھیں جب آپ شوگر انٹیک بہت زیادہ لیں گے نا, آبویسلی آپ کی جو ایگریشن بڑھے گی, کیونکہ ظاہر ہے اس سے گلوکوز لیول بڑھتا ہے, ڈوپامین لیول بڑھتا ہے. تو پیرنٹس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس کی ڈائٹ چیک کریں, کہیں یہ بہت زیادہ شوگر انٹیک تو نہیں لے رہا یا لے رہی ہے. دوسرا یہ کنٹینٹ کیا دیکھ رہے ہیں. کنٹینٹ اگر ایگریسو دیکھیں گے, آپ یقین کریں 6 سال 4 سال کا بچہ اپنی نانی کو مارتا ہے. ایسے واقعات سنے, اور بہت بری طرح مارتا ہے کیونکہ وہ ڈی سینسٹائز ہو چکا ہے کہ مار کوئی بری چیز ہے. وہ کارٹونز ایسے دیکھ رہا ہے جس میں مار دھاڑ اور یہ ساری چیزیں, یوٹیوب کی ویڈیوز ایسی دیکھ رہا ہے, بچہ ڈی سینسٹائز ہو جاتا ہے. اسے کیا پتا کہ خون کیا ہے اور مار دھاڑ کیا ہے, وہ پھر اپنے اس میں کرتا ہے. سیلف کنٹرول پہ آپ مجھے بتائیں, کیونکہ ہم سلوشنز پہ اب زیادہ بات کریں. یہ ساری باتیں ہیں, زنا کے قریب نہیں جانا, وہ سب ہے. سیلف کنٹرول امپروو کرنے کے لیے یہ نوجوان نسل کیا کرے؟ جب پورن کھلا ہے, پورن انڈسٹری آپ کے سامنے, سر
ایسی چیزیں, ایسے پیجز, ایسی ویب سائٹس, فیس بک کے پیجز, مطلب کیا کریں یہ نوجوان نسل کہاں جائے؟ دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں اس میں, پہلے ہم سبیل بھائی کا ٹیک لے لیتے ہیں پھر اس کے بعد میں بات کروں. دیکھیں ہم ایک معاشرے سے آئے ہیں اور ہمارے لیے ایگزامپل ہے آلریڈی. اوکاشا بھائی بھی ایک اسی معاشرے میں بہت انہوں نے زندگی کا عرصہ بتایا سعودیہ میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ تب تک جو ہے وہ اس کسی بھی برائی کے اوپر جو ہے وہ غالب نہیں آ سکتے, کسی بھی برائی کو ختم نہیں کر سکتے جب تک آپ برائی کو برائی نہ سمجھیں. پہلے تو نوجوانوں کو یہ بتانا ہے کہ وہ جس برائی کو برائی سمجھنا ہے. دیکھیں برائی کو برائی نہ سمجھا جائے تو ختم, وہاں تو دیا ہو گیا نا, پھر تو آپ کسی کی اصلاح نہیں کر سکتے. اور اس میں تعلیم ہے, پیرنٹس کی طرف سے نالج ہے, ایجوکیشن ہے, تربیت. میں یہ سمجھتا ہوں تربیت فقط تربیت نہیں کرنی, اسلامی اصولوں کے مطابق تربیت کرنا یہ ضروری ہے. اچھا یہاں ایک کنٹروورشل بات, بھائی چلیں آپ سے میرا ایک ٹیک ہے. ہاں ضرور ان کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن میرا یہ ٹیک ہے کہ آپ دوستی نہیں کرتے. اللہ, آپ اگر یوتھ کے ساتھ دوست ہیں نا, یعنی پیرنٹس جو ہے کمیونیکیشن گیپ بہت بڑا ہے. بھائی آپ اس کے شو میں آئیں تو صحیح, آپ دیکھیں تو صحیح. جب میں کنڈرگارٹن کا اسکول چلاتا تھا نا, تو میں کیا کرتا تھا کہ میں اپنی نیز پہ آ کے نا جتنے بھی چھوٹے بچے تھے نا KG 1 KG 2 کے, ٹھیک ہے, 1 کلاس کے, ان کو میں اپنے نیز پہ آگے گلے لگاتا تھا. اب وہ ٹیچر سے زیادہ میرے پیچھے بھاگ رہے ہوتے تھے بچے, کیونکہ ان کو شاید لگتا تھا کہ یار یہ بندہ جو ہے یہ میرے شو میں آ کے میرے لیول پہ آ کے بات کر رہا ہے. سو جب ہم دوستی جب تک نہیں کریں گے نا, جب تک ہم یوتھ کو سنیں گے نہیں, اس کو بٹھائیں گے نہیں. بھائی آپ اس کو بٹھا لیں, کتنے منٹ بول لے گا وہ, 15 منٹ بول لے گا, 20 منٹ بول لے گا, آپ چپ خاموشی سے سنتے جائیں. 15 منٹ بعد 20 منٹ بعد اس کو بڑے پیار سے بڑے طریقے سے آپ سمجھائیں. آپ اس کے شو میں جائیں, اس کے مسائل کو آپ اپنے مسائل سمجھیں, وہ کیوں نہیں سمجھے گا. تو تربیت شروع وہاں سے ہوگی, پہلے دوستی ہوگی, اس کے بعد جو سبیہ بھائی والی بات ہے وہ تربیت ہوگی. انہوں نے سعودیہ کی بات کی, میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے جو گھر کے ساتھ والی مسجد ہے, آپ یقین کریں مجھے کبھی کبھی لگتا ہے اتنے بچے آتے ہیں جتنے بڑے نہیں آتے. یعنی بچے فجر کی نماز میں وہ مسجد میں آ رہے ہیں, کیونکہ پیرنٹس نے نہ ان کو کوئی فورس کیا ہوا ہے, نہ ان کو وہ ان کے لیے رول ماڈل ہیں, وہ ان کے دوست ہیں, ان کے ہاتھ پکڑ کے لے کے آ رہے ہیں. ہاں, انہوں نے اپنے باپ کو دیکھا مسجد جانا, اچھا وہاں پہ کسی کو کہا نماز پڑھی ہے, کہتا ہے کیسا سوال کیا, یہ کیا سوال ہے نماز, مطلب کمپلسری تھی, یہ کمپلشن ہے, یہ کوئی آپشنل نہیں ہے. کلچر ہی ایسا بنا دیا کہ اس چیز کو گلیمرائز کیا بنایا. آپ دیکھیں نا کس طرح بنایا, ایجوکیٹ کیا نا بچوں کو, ایجوکیٹ کیا, ایجوکیٹ کے علاوہ خود ایکسائٹیڈ ہو کے گلیمرائز کیا. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں, آپ کی بات سے یاد آیا. ایک تو پیرنٹس کی اصلاح کے لیے کہ میں اکثر کاؤنسلنگ بھی کرتا ہوں, تو مائیں آتی ہیں ساتھ بچوں کو لاتی ہیں, تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی کہ ایک اسی طرح کاؤنسلنگ کیس ہمارے پاس آیا. تو بچہ بات کر رہا ہے اور وین ہی از ٹاکنگ ماں ہر بات رد کر رہی ہے, تو وہ بچے نے کہاں ان سے دوستی لگانی, وہ تو دشمن سمجھے گا نا کہ یہ تو میری ہر بات ایکنالجمنٹ ہی نہیں ہے. دوسری جو بات ہے جو آپ نے بات کی کہ نماز کے حوالے سے, میرا بھانجا ہے ماشاءاللہ 9 سال کا ہے, تو اس کو جب بھی بحریہ ٹاؤن آتا ہے نا, میں اسے ایکسائٹیڈ کرتا ہوں کہ آج عشاء کی نماز فلانی مسجد میں پڑھیں گے. وہ بڑا ایکسائٹیڈ ہوتا ہے, اچھا وہاں چلیں گے, پہلے میں گرینڈ. ماشاءاللہ بحریہ کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ مساجد بہت اچھی ہیں, بہت خوبصورت, تو میں اسے مختلف مساجد کا نا وہ دیتا ہوں, ذرا گلیمرائز کرتا ہوں, آج ادھر چلیں گے, آج ادھر چلیں گے. پیرنٹس میں وہ چیز ہی نہیں ہے, دین کو جو ہے نا وہ گلیمرائز نہیں کرتے. معاشرہ بھی ہمارا, میں آپ کو بات بتاؤں, معاشرہ بھی ہمارا. بچوں آپ مسجد میں 2 بچے لے جائے, بزرگوں کا منہ بن جاتا ہے. یہ تو ہے. اور لیکن اس میں امپروومنٹ آ رہی ہے ذرا, کچھ مساجد میں ابھی تک یہ پرابلم ہے, بٹ میں نے دیکھا ہے لیکن بہت سارے ہاں وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں, حالانکہ نہیں. ترکی کی مسجد میں ایک میں نے کتاب پڑھا سوشل میڈیا پہ کہ ایک مسجد میں وہ لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ کو پیچھے سے بچوں کی آوازیں نہیں آ رہی تو آپ پھر اپنے فیوچر کی فکر کریں. اللہ, ٹھیک ہے, یہ اتنا زبردست جملہ ہے بہت کہ اگر مسجد میں آپ کو پیچھے سے بچوں کی آوازیں نہیں آ رہی, پھر آپ اپنے بچوں کے فیوچر کی فکر کر لیں. علی بھائی میں آپ کو بات بتاؤں کہ آور یوتھ از کوائٹ انسپائرڈ بائی دی ویسٹ. ہمارے بچوں کو اور ہمیں بھی پہلے کوئی مطالعہ کرنا چاہیے ویسٹ کا. میں آپ کو بات بتاؤں, فیکٹ ہیں کچھ, ڈپریشن, چائلڈ ابیوز, ریپ, ڈومیسٹک وائلنس, دنیا کی کوئی بھی گندی چیز کا نام لیں اس پہ وہ ٹاپ پہ ہیں. میڈیکلی بھی اوبیسٹی, انگزائٹی, ڈپریشن, ہارٹ اٹیک, ہر چیز میں ٹاپ پہ ہیں. ٹھیک ہے, ڈومیسٹک وائلنس میں ٹاپ پہ ہیں, چائلڈ ابیوز میں ٹاپ پہ ہیں, چائلڈ ریپ میں ٹاپ پہ ہیں, یہ
ڈومیسٹک وائلنس میں ٹاپ پہ ہیں, ہر چیز میں ٹاپ پہ ہیں, یٹ آور یوتھ انسپائرڈ بائی دیم. کیوں؟ ان کا میڈیا ایسا ہے اور ہمیں پروجیکشن ایسی ہے نا. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں نا اگر آپ چاہتے ہیں نا یوتھ کو سیدھے راستے پہ لے کے آئیں. اب جیسے ایک پچھلے عرصے ایک وہ ترکی کا ایک بڑا ایک انسپائرنگ کوئی وہ بھی آیا تھا, سیزن بھی آیا تھا, ارطغرل غازی. تو پوری یوتھ جو ہے بڑا متاثر تھے. تو میں نے ہی دیکھیں اس میں لوگوں کو شاید اختلاف ہو, میں نے کہا یار ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے کوئی یہ آپ کی انڈین فلم اور امریکن کنٹینٹ سے تو جان چھٹی ہے. بندہ تھوڑا بہت چلو بڑی برائی کے مقابلے میں چھوٹی برائی پہ آ گیا ہے, چلو ختم نہیں ہوا سے پھر وہ آگے پیچھے اور پیچھے چلا جائے گا. میں کہتا ہوں ایک اسٹیپ ہے نا. دیکھیں لوگوں کے اندر ایک اللہ کے خوف کا ایک ایلیمنٹ پایا جاتا تھا, ان کو ایک داڑھی والے لوگوں سے محبت, ایک پہلی بار جو ہے نا داڑھی کا پرسیپشن ہی ڈفرینٹ ہو گیا. انہوں نے سنت کے مطابق بال رکھنا, مطلب ایک میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک بڑا انسپائرنگ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کے اندر نا جس طرح کے ٹولز وہ یوز کر رہے ہیں آپ کی یوتھ کو برباد کرنے کے لیے, وہی ٹولز آپ یوز کریں اپنی یوتھ کو یہ اصلاح کرنے کے لیے. آپ اپنے میڈیا کے اندر اچھا کنٹینٹ بنانا شروع کر دیں. آپ اپنے میڈیا کے اندر جب یہ دکھائیں گے, اور ہم بھی پاکستانی میڈیا بھی میں یہ سمجھتا ہوں ویسٹ ایجنڈا کو ہی فالو کر رہا ہے. مطلب یہاں پہ وہ بھابھی کی جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ افیئر چل رہا ہے, بیوی کا کہیں اور افیئر چل رہا ہے, بہن کا کہیں, مطلب عجیب و غریب. ہم تو سوشل میڈیا آبزرو کرتے رہتے ہیں نا, تو عجیب و غریب کنٹینٹ. بلکہ میں اکثر میڈیا والے اگر ہمیں سن رہے ہیں تو میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ یار شاید وہ سن لیں کہ آپ بنا کر تو دیکھو یار ایک ایسا ڈرامہ, آپ دیکھو ہٹ کتنا ہوگا, میڈیا والے بزنس کتنے اوپر جائے گا, پیپل ول لو اٹ. پاکستانی پیپل وہ اب یوٹیوب پہ وہ کیا دیکھتی ہے, اور انتہائی شوق سے دیکھتی ہے کہ وہ ایک چینل ہے جو ٹوائز کو وہ کرتا ہے, انفولڈ کر رہا ہے ٹوائز کو, اور وہ دکھا رہا ہے کہ ٹوائز آپ نے کیسے استعمال کرنے. اب وہ دیکھ میں سوچنے میں مجبور ہو گیا کہ یار اس کے پاس تو کوئی کنٹینٹ ہی نہیں ہے دیکھنے کے لیے, تو وہ ٹوائز کو دیکھ رہی ہے اور وہ کر رہی ہے. بلکہ کل پھر میری وائف جو ہے وہ لے کے آئی وہ پاپ اپس ہے کوئی جی, وہ بڑا آج کل وہ بڑا مزے کا اور بڑا وہ سیٹسفائنگ ہے, اس کو آپ چلائیں. خیر سو وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ کوئی میڈیا اگر کوئی اور چیز بنائے تو صحیح بچوں کے لیے. میں بچوں کے لیے بھی چھوڑ دیں, بچوں سے زیادہ ضرورت ہے نوجوانوں کے لیے. اور اگر میڈیا سن رہا ہے نا, جیسے علی بھائی نے کہا, تو میں میڈیا کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہماری نسلوں کو تباہ کر دی ہے. آپ لوگ گمراہی کے راستے پہ ڈال چکے ہیں, اور اس کی آپ کو دنیا میں بھی پکڑ ہوگی اور آخرت میں بھی پکڑ ہوگی. صرف آپ نے پیسے کے لیے, صرف مسالہ ڈالنے کے لیے نا, ریٹنگ کے لیے سر, آپ کے جس سے آپ نفرت کرتے تھے, کیا فرق رہ گیا؟ کیا ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ ہماری بہنوں کا یا ہماری بیٹیوں کا نامحرم لوگوں کے ساتھ افیئر ہو؟ کیا ہمارا معاشرہ اس چیز کی عکاسی کرتا ہے جس کو آپ نے نارم بنا دیا ہے؟ آپ نے بلکہ کچھ دن پہلے ایک ویڈیو آئی کہ وہ کوئی ایک نا لڑکا اپنی بھابھی کو حق کر رہا ہے, تو والد کو جو ہے نا بڑا برا لگا. ہاں تو وہ کہتا ہے کہ اس کا پورا تجزیہ کیا ہوا تھا, کہتے ہیں یہ اس طرح کا مائنڈ بناتے ہیں کہ وہ والد اس کو صحیح بات سے روک رہا ہے, والد اس کو صحیح بات سے روک رہا ہے, لیکن اس کو اس طرح پورٹرے کیا جا رہا ہے جیسے والد ولن ہے. او بھائی تمہارا معاشرہ یہ ہے, آپ کی تو اخلاقیات, میں آپ کو بات بتاؤں آج سے 20 25 30 سال پہلے چلے جائیں, وہ لڑکی جو ہے نا وہ اپنے والد کے سامنے بھی دوپٹہ لیے بغیر آنا کو جو ہے نا وہ بے ادبی سمجھتی. سبیل بھائی یہ روایت تھی, سبیل بھائی یہ روایت تھی کہ ابھی ہم کو پیچھے بات کر رہے تھے, میرے وہ سعودی عرب سے مہمان آئے ہوئے تھے, وہ کہنے لگے میرے والد صاحب ابھی بھی اس کی شادی ہونے والی ہے, تو وہ کہنے لگا کہ میں اپنے والد صاحب کے سامنے اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتا ابھی بھی. یعنی کہ وہ ایک شرم و حیا کا عنصر ہے وہ تھوڑا سا تو, لیکن وہ چیز اتنی زیادہ چینج ہو گئی. اور جس طرح ہم دیکھیں 1980s میں پی ٹی وی پہ خاتون کے سر پہ دوپٹہ ہوتا تھا, وہ آہستہ آہستہ کندھوں پہ آیا, وہ آہستہ آہستہ غائب ہوتا گیا, آہستہ آہستہ کپڑے چھوٹے ہوتے گئے. کاشف بھائی میرے نا فادر ان لا بھی ہیں, خالو بھی ہیں, عدنان سرور کپور صاحب, انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا چند دن پہلے ہم بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا, کہتے ہیں کہ وہ اپنے کسی بزرگ کا واقعہ سنا رہے تھے, کہتے ہیں حیا کا وہ لیول ہوتا تھا کہ ہمارے ان کے غالباً کوئی چچا تھے یا مجھے صحیح یاد نہیں, کہتے ہیں ان کی نا بہو جب شادی ہوئی ان کے بیٹے کی, تو وہ بہو نے کسی دن ان کو کہا کہ ایک شلوار میں ناڑا آپ کو ادھر جو ہے بیگم, تو وہ انہوں نے کہا میں آپ کو ڈال دیتی ہوں. تو ان کی وائف نے منع کیا کہ یہ بہوؤں کا کرنے والا کام نہیں ہے, کہ یہ ایک حیا کا لیول ہے کہ یار یہ کام آپ کرنے والا نہیں ہے. تو دیکھیں حیا کا کیا لیول تھا کہ دیکھیں ہماری عورت تو بڑی پکیزہ, بڑی ایک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام جو ہے عورت کو پروٹیکٹ کرتا ہے, عورت کو رائٹس دیتا ہے,
مطلب ہر سٹیج کے اوپر اس کی عزت آبرو اس کی اب ہم نے بلکہ ایک پروگرام بھی کیا تھا کہ ہر چیز کی جو ہے وہ ذمہ داری جو ہے وہ مرد کے اوپر ہے. اس کی خوراک کا خیال رکھنا, اس کی صحت کا خیال رکھنا, اس کے خرچوں کا خیال رکھنا, یہ مرد کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. دین اسلام نے بہت زیادہ رائٹس دیے ہیں عورت کو. اور عورت کا بیسیکلی جو ایک میں سمجھتا ہوں ویسٹ نے عورت کے کپڑے اتارے ہیں اور عورت کو انتہائی حقیر اور ذلیل کر کے رکھ دیا ہے ویسٹ نے, اور عورت کی ویلیو ہی نہیں رہی وہاں پہ نا. ہمارا دین اسلام عورت کو باحیا, لیکن افسوس کی بات ہے بات سمجھ نہیں آتی ہماری عورتوں کو. میں ابھی پچھلے ایک پروگرام میں پوڈ کاسٹ تہا کا تھا, میں نے اس میں التجا کی خواتین سے, میں نے کہا آپ کو کیا ہو گیا, آپ کو سمجھ کیوں نہیں لگ رہی کہ کر کیا رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ. میں اس کے کاؤنٹر ایک بات پیش کرتا ہوں. میں ایک دن میری وائف میرے پاس آئی, وہ کہنے لگے کہ آپ میرے سے خوش ہیں. میں نے کہا میں بالکل خوش ہوں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی نہیں بڑے مزے کی بات, کہنے لگی میں نے وہ حدیث پڑھ لی ہے کہ اگر میں بچوں کی حفاظت کروں, اپنی عزت کی حفاظت کروں, اپنے گھر کی حفاظت کروں اور میرا شوہر میرے سے خوش ہو تو وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے میں سے چاہے وہ داخل ہو سکتی ہے. تو یعنی اس سے بڑی کوئی پروٹیکشن ہو سکتی ہے, یہ اس سے بڑی عورت کا کوئی وہ جیسے کہتے ہیں اس کو اہمیت ہو سکتی ہے. سو سبیل بھائی کی بات سے میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں کہ جو اسلام نے عورت کو حقوق دیے ہیں اور جو اس کو لیول آف سیکیورٹی دی ہے وہ تو باقیوں سے بہت زیادہ ہے. اوکاشا بھائی تعلیم کی بات ہم نے کی بار بار کہ ایک سلوشن ہے مورل ویلیوز ریوائیو کرنے کا تعلیم, تو سیرہ کی بڑی امپورٹنس ہے. ہاں سیرہ پہ کوئی کتابیں ہمیں ریکمینڈ کریں گے کہ آپ کا تو ماشاءاللہ پورا کام ہی یہ ہے. دیکھیے بچوں کی ہماری جو دارالاسلام کی سیرت کے اوپر 60 کتابیں ہیں, ٹھیک ہے, سیریز ہے پوری یا نہیں مختلف؟ سیریز نہیں ہے, مختلف 60 کتابیں, 60 ٹائپس آف بکس ہیں اور اس میں ڈفرینٹ لینگویجز کے اوپر بھی ہیں. ابھی ایک میرے والد محترم عبد المالک مجاہد صاحب کی ابھی بچوں کی ایک کتاب آئی ہے, بلکہ ریسنٹلی وہ چھپ رہی ہے کتاب. سو مواد از دیر, تھنگز آر دیر, اور بلکہ اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ ویڈیو کانٹینٹ بھی اس کے اوپر بنایا جائے. اچھا, اور بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. ابھی ہم نے تربیت کی بات کی تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 سال گزارے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سالوں میں مجھے ایک تھپڑ نہیں مارا, ٹھیک ہے, بلکہ اف تک نہیں کہا. تو ہمارے پاس جو کام کرنے والے نارمل لوگ ہوتے ہیں, مطلب ہم کوئی کبھی نہ کبھی ان کو کچھ نہ کچھ چیز کہہ دیتے ہیں. سو تربیت کا وہ پہلو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے وہ سیرت کی کتابوں میں کتابوں کی صورت میں موجود ہے. میں بتاؤں اس میں بھی ایک بہت جو ایک لبرلزم جو لبرل مافیا جو ہے نا, وہ ایک لبرلزم جو سوچ ہے, ایک فیک جو یہ دین اسلام سے بغض رکھنے والے, دین اسلام کو بدنام کرنے والے, وہ جو اس طرح کا الزام لگاتے ہیں نا دین اسلام کے اوپر کہ یار عورت کو مارنے کا یہ حقوق دیتے ہیں. نہیں, یہ انڈر سم سرکمسٹانسز ہے وہ کہ, اور وہ بھی بغاوت پہ, اگر بغاوت پہ عورت آ جائے, مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایز اے لیڈر بنا کے بھیجا ہے اپنے گھر کا, ٹھیک ہے, اگر وہ آپ کی لیڈرشپ کو نہیں مانتی تو اس سرکمسٹانسز کے اندر جو ہے وہ کچھ ایک آپ کو چھوٹ دی گئی ہے. دیکھیں طلاق ایک ناپسندیدہ لیکن جائز عمل ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی جائز ہے تو آپ نے طلاق دیتے رہے, طلاق ٹھوک کے جاؤ. نہیں, یہ چکر نہیں ہے. کوئی چیزیں ہیں جس میں اسلام میں انڈر سم سرکمسٹانسز لمیٹیشنز ہیں, ان لمیٹیشنز وہ آپ کو دی ہوئی ہیں کہ یار یہ آپ کی باؤنڈریز ہیں, یہاں تک آپ جا سکتے ہو, صرف اور صرف چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے, چیزوں کے اندر بہتری لانے کے لیے, اور ریلیشن شپ کو بچانے کے لیے. میں نے ایک چیز نوٹ کی آپ کی باتوں سے, مجھے یاد آ رہا ہے کہ اسی لیے نا اسلام فیملی کے بارے میں بہت زیادہ سیریس ہے, کیونکہ ہر چیز جتنا اوکاشا بھائی اور سبیل بھائی جتنا فیملی اسٹرکچر اسٹرانگ ہے نا اتنا آپ کی فیملی سیف ہے. میں نے یہ دیکھا, آپ نے کہا دوستی فیملی اسٹرکچر کا حصہ. بالکل, میں نے ایسی فیملیز دیکھی ہیں جو نا بچوں کو ملواتی ہیں اپنے ریلیٹیو سے, جڑ کر رہتی ہیں. جیسے ویکینڈ پہ کوئی گیدرنگ کر لی, چاچوؤں کو بلا لیا, خالاؤں کو بلا لیا, بچوں کزنز آپس میں دوستیاں کرتے ہیں اور وہ ایک ہی ویلیوز کے ہوتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ باربیکیو رکھ لیا, اس میں بچے کھیلے بھی, والی بال بھی کھیلی. جتنا فیملی بانڈنگ اسٹرانگ ہے نا, ایگزیکٹلی بچے بچ جاتے ہیں. بالکل, میں نے یہ نوٹ کیا. اور میں نے تو 2 چیزیں علی بھائی آپ کی بات سے ایبسلیوٹلی, میں ایک چیز کہتا ہوں تو میں کہتا ہوں اگر آپ نے دوستی کرنی ہے نا تو اپنے رشتہ داروں سے کریں. کیوں کہ آپ کو دوہرا اجر ہے, ایک آپ کو صلہ رحمی کا اجر ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ان کو ساری زندگی دیکھنا ہے, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ آپ کی ساری زندگی وہ باؤنڈنگ رہے گی. اور میں نے ابھی ایک ریسنٹلی, میں صرف اس لیے اپنی مثال دے رہا ہوں تاکہ
انسپریشن ہو لوگوں کے لیے کہ میں نے ابھی ریسنٹلی ایک باقاعدہ طور پہ اپنے کاروبار کو تھوڑا سا آن لائن کیا ہے یا تھوڑا لمیٹڈ کیا ہے صرف بچوں کے لیے. میں نے اپنی وائف کو کہا, میں نے کہا یہ 15 سال ہیں, اگر یہ 15 سال میں نے اپنے بچوں کو دے دیے تو ساری زندگی کے لیے میں سمجھوں گا کہ میں کامیاب ہو گیا. لیکن اگر یہی 15 سال میں نے اپنے کمانے پہ لگا دیے اور بچوں کو میں نے موقع نہ دیا, تو پھر اگر بچے خدا نخواستہ کہیں اور نکل گئے تو میرے وہ 15 سال 20 سال کمانے کا یا پیسہ زیادہ کمانے کا فائدہ کیا ہوا؟ ٹھیک ہے نا, اگر بچے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں جو مجھے بڑا تنگ کرتی ہے, یہ چیز جو اخلاق تو چلیں ایک الگ مسئلہ ہے, وہ تو ہم نے کافی ڈسکس کیا ہے. جو گندی نظر اور بے حیائی, جیسے آج کل لفنگا پن جسے کہہ لیں, یہ پاکستانی مرد کی پتہ نہیں عادت ہے, اللہ معاف کرے, عورت میں نظر ڈالنا, مطلب فرض سمجھنا کہ چلو ایک عورت اب باہر آ ہی گئی ہے, یار نکاح والی کو نہیں چھوڑتے, اللہ معاف کرے. مطلب اس پہ شاید ہمارے کوئی بھائی مائنڈ کر جائیں, لیکن یہ آئی ہیو وٹنس دس. ایک عورت پارک میں واک کر رہی ہے, اپنے خامد کے ساتھ کر رہی ہے نقاب میں, اس پہ بھی نظر ڈالنی اور انشور کرنا کہ گھر تک چھوڑ کر. علی بھائی اس میں وہ بات بتاتا ہوں, ایک نا کچھ اللہ تعالیٰ نے نا ہیومن باڈی ایک ڈیزائن کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میں نے اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں, کیا کیا اس کے اندر کیا کیا خواہشات ہیں جو کس کس وقت پہ ابھر سکتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نا ایک کوڈ آف کنڈکٹ بھی دیا اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں تک پہنچایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ہمیں کہا ہے کہ جلدی عمر میں شادی کر لو, بالغ ہوتے ساتھ شادی کر لو؟ کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں, آپ کے ہارمونز ہیں جو ٹریگر کرتے ہیں, آپ کے لیے نیسیسٹی بن جاتی ہے. پھر آج کل کے فتنے کے دور کے اندر آپ بچپن سے ہی ایسا گندا کنٹینٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ٹریگرنگ پوائنٹس ہیں, مطلب ٹریگر کرتے ہیں. اب کیا اتنی اوپن کیا گفتگو کریں؟ جب بندہ بلوغت پہ پہنچتا ہے نا, ہمارا معاشرہ آپ کو پتہ ہے تنزلی کا شکار کیوں ہے. ہمارا جس وقت ہماری پوری انرجی ہمیں چاہیے ہوتی ہے پڑھائی کے لیے, ہمارے دماغ میں چل رہی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی ہیروئن. ہمارے بچے کے دماغ میں وہی چل رہی ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی ماڈل چل رہی ہوتی ہے, کیونکہ وہ اس نے ٹک ٹاک پہ اور یوٹیوب پہ وہی دیکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جلدی عمر میں شادیاں ہو جائیں نا, ہونا شروع ہو جائیں, ہمارا رواج بن جائے, تو بہت سے فتنوں سے آپ جو ہے وہ نہیں. لیکن شادی شدہ لوگ بھی نظر کی حفاظت نہیں کرتے. دوسری شادی کو برا مانا جا رہا ہے نا, اس لیے میں شادی از ون آف دا سولوشن. لیکن میں نے تو شادی شدہ لوگ بھی دیکھا ہے کہ وہ بھی نظر ڈالنے سے جو ہے وہ گریز نہیں. یہ میں نے آپ کو ایک ایسپیکٹ, ٹھیک ہے, یہ ایک ایسپیکٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ پھر میں وہیں پہ آتا ہوں کہ زنا کا لوگوں کو نہیں پتا. لوگ سمجھتے ہیں کہ زنا صرف جو ہے نا وہ ریلیشن شپ کا جو ہے نا وہ فزیکلی ابیوز کا نام ہے. میں سمجھتا ہوں فزیکل ریلیشن شپ کو ابیوز کرنے کا نام ہے زنا. میں یہ سمجھتا ہوں, یہ لوگوں کے دماغ میں ڈیفینیشن ہے. لوگوں کو نہیں پتا کہ آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے اگر آپ کسی کو گندی غلیظ نظر سے دیکھو, کانوں کا بھی ہوتا ہے, منہ کا بھی ہوتا ہے, ہاتھوں کا بھی ہوتا ہے. اور یہ اگر آپ فار ایگزامپل کسی کوئی فحش کنٹینٹ دیکھ رہے ہو تو آنکھوں کا زنا کر رہے ہو. اگر آپ کو گندا کنٹینٹ سن رہے ہو تو وہ کانوں کا زنا کر رہے ہو. تو آپ پہ میرا خیال ہے کہ وہ زنا کی حدیں بھی لاگو ہوتی ہیں. تو لوگوں کو کنسیپٹ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں پھر لیک آف علم ہے, لیک آف نالج ہے, تو جس وجہ سے یہ چیز لیک آف علم کے علاوہ جی میں یہ بھی سمجھتا ہوں کیونکہ اس کے اوپر ہمارے نہ علماء بات کرتے ہیں نہ پیرنٹس بات کرتے ہیں. پیرنٹس کی بھی میں یہ بات کرتا ہوں سبیل بھائی, مثال کے طور پہ اگر کسی بچے کی 20 سال کی عمر میں شادی ہوتی ہے, لڑکے کو اگر نہیں پتا کہ میں نے اپنی فزیکل زندگی آگے کیسے گزارنی ہے, تو والد اس کو اس کی تربیت کرے, اس کے اوپر بات کرے. چلیں اگر وہ والد سے نہیں بات کر سکتا, ماموں بات کر لیں, بڑے بھائی بات کر لیں, تو اس کو ایٹ لیسٹ پتہ تو ہو کہ اس میں کیا. سو جب ہم تھوڑا سا بچہ بلوغت کو پہنچے تو ان چیزوں کے بارے میں اگر اساتذہ یا اگر والدین بچوں سے بات کرنے لگیں گے نا, تو ایٹ لیسٹ ان کو پتہ لگے گا کہ غلط کیا ہے اور ٹھیک کیا ہے. اس کے بعد تو پھر فیصلہ بعد میں ہے. ایک اور وجہ اس کی, ایک اور وجہ فیشن بن گیا. ہاں, لڑکا بہت زیادہ پراؤڈ فیل کرتا ہے اگر اس کی لڑکیوں کے ساتھ دوستی ہے, یا
وہ لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسا سکتا ہے, تو اور اگر وہ اس کو بڑی عزت, اس کو اپنی کمیونٹی میں بڑی پذیرائی ملتی ہے. اور اگر وہ پونڈ نہیں ہے تو پھر وہ اس کی رسپیکٹ بھی نہیں ہے. مطلب سوری ٹو یوز دس, لیکن ینگسٹرز میں یہی ہوتا ہے نا جی, یہ ایک فیشن ہے. میں کہتا ہوں اٹس ناٹ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھڑک سے زیادہ جو ہے نا یہ فیشن بن چکا ہے. تو وہ لوگوں کی اصلاح, میرا خیال ہے یہ ان کو نالج دے کر چاہیے. او بھائی اگر تمہاری بہن کے ساتھ یہ کچھ کر رہا ہو کوئی بندہ, تو تمہیں کیا محسوس ہوگا. اسلام کے اندر اس کی کتنی زیادہ اس چیز کو سیریسلی منع کیا گیا ہے, اور اس کی بہت زیادہ سزا ہے, اور تم پہ حدیں لاگو ہوتی ہیں. اور میں آپ کو بات بتاتا ہوں, چند دن پہلے نا ہم نے ایک ٹاپک آپس میں ڈسکس کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو زانی ہے نا اس کی سزا رکھی ہوئی ہے 80 کوڑے. زانی کی سزا ہے 80 کوڑے, اور شادی شدہ زانی کی سزا ہے سنسار. مطلب پتھر مار مار کے اس کو مارے دو. مطلب کتنی بڑی حد ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک آپ کسی کو قتل کر دو, کتنی بڑی بات ہے, قتل کر دیے, قاتل ہے, تو قتل کی سزا کیا ہے؟ قتل مطلب قصاص ہے نا. آپ نے تو زنا کی سزا بھی انہوں نے کہا جان سے مار دو. کتنا کو بڑا یہ گناہ ہوگا, اور کتنا کو بڑا یہ فتنہ ہے جس کی اتنی ایک سنگین سزا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ متعین کی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہی سٹیٹمنٹ کافی ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے آپ کی بات سے کہ اگر شریعت کی جو حدود ہیں وہ اگر 2-4 پہ بھی لاگو ہو جائیں تو یہ دوسرے لوگوں کے لیے وہ ایک پورا آپ سمجھیں کہ اس کی وہ مثال. میں یہ سمجھتا ہوں نوجوانوں کو یہ بات بتانی چاہیے, کیا زنا کرنا باعث فخر بات ہے؟ کیا لوگوں کی ماؤں بہنوں کے اوپر گندی نظریں ڈالنا کیا فخر کی بات ہے؟ اور انہیں کانسیکوینسز دکھانے چاہیے. مطلب دیکھیں اس چیز کی تو اویئرنیس نہیں ہے نا ہمارے معاشرے کے اندر. لیکن اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے, یار زنا کیا ہے, دوستی کرنے کی 10 طویلیں آپ کسی بھی لڑکے کو پکڑ دے گا دیتے ہیں نوجوان. میں نے 2-4 نوجوان سے بات کی کہ جی یہ کیا تم یہ زنا کوئی اچھی بات ہے یا یہ پونڈ جو تم بنے ہوتے یہ, وہ آگے سے کہتے ہیں نہیں سر لڑکیاں ہی ایسی ہوگی, ہم کیا کریں. یہ جواب ہے بڑا کامن جواب ہے نا, اس کو آپ گھٹیا سوچ کہہ لیں. جو وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں لڑکیاں خود چاہتی ہیں, تو اس پہ لڑکیوں دیکھیں سسٹرز کو ہمیشہ میں ایک بات کہتا ہوں, یہ واللہ ہی میں نے جتنے لڑکوں کے پاس میں بیٹھا ہوں کاؤنسلنگ کی ہے نوجوانوں کے ساتھ, میرا ڈیلی کا رابطہ ہے. ٹیچر ہوں, او لیول اے لیول پڑھاتا ہوں ماشاء اللہ. میں ان سے پوچھتا ہوں, وہ خود مجھے کہتے ہیں کہ سر ہم جو لڑکی ہمیں تھوڑا فلرٹیس لگتی ہے نا یا تھوڑا سا ہمیں چھوٹ دیتی ہے ہم اسی کو اپروچ کرتے ہیں. اب یہ ان کی بات ہے, یہ گھٹیا بات ہے یا غلط بات ہے, ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن یہ ان کی بات ہے, یہ میں ان کا ڈیٹا بتا رہا ہوں. تو میں سسٹرز کو ہمیشہ کہتا ہوں, قرآن میں اللہ نے کہا, نبی وسلم کی وائفز کو کہا کہ جب تم بات کرو تو ڈگنیٹی کے ساتھ بات کرو, آواز بھاری کر کے بات کرو. پی پی ایل فارمولا ہم ایک دیتے ہیں کہ پرائیویٹ نہ ہو بات, ٹھیک ہے نا, پبلک ہو. پرائیویٹ سے مراد ہے کہ واٹس ایپ میں اگر آپ دونوں لگے ہوئے تو شیطان از دا تھرڈ ون, ٹھیک ہے نا. این ایس اے تو ہے نیشنل سیکورٹی آف امریکہ, وہ تو دیکھ ہی رہی ہے آپ کی چیٹ, لیکن شیطان بھی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا شیطان ہے. تو اس لیے پبلک بات کرو, اسی لیے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو فتنے میں ایکسپوز نہ کرو. سسٹرز کے لیے بہت ضروری ہے, ہمیشہ میں کہتا ہوں, ہماری بہنیں مائنڈ کر جاتی ہیں کہ دوپٹہ لینا, اسکارف لینا, یہ ساری چیزیں دین نے کیوں دی؟ تاکہ آپ کی شناخت ہو سکے ایز رائٹیس وومن. سر سیکیورٹی سب سے سیکیورٹی, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید اپنے آپ کو زیادہ سیکیور فیل کریں وہ اپنے ایک اگر لباس میں ایک پراپر لباس میں ہے تو وہ اپنے آپ کو زیادہ سیکیور فیل. اور اللہ نے کہا نا سو دیٹ یو میں بی ریکگنائزڈ ایز رائٹیس. اس کا الٹا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ اسکارف نہیں کرتی یا پردہ نہیں کرتی تو آپ رائٹیس نہیں ہو سکتی یا آپ بدکار ہیں, یہ کہیں نہیں کہا, یہ نہیں ہے مطلب اس کا, لیکن وہ اس کی ایک پہچان ہے نا. یہ سسٹرز جو ہے نا, سسٹرز ایک بہت ہی ہمارے معاشرے کی جو خواتین ہیں وہ ایک بہت ہی بوگس سی ایک طویل پیش کرتی ہیں کہ مرد کی نظریں کیوں نہیں نیچے ہو سکتی اسلام میں. تب ان کو اسلام بھی یاد آتا ہے اپنی ولگر ڈریسنگ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ان کو اسلام یاد آتا ہے کہ مرد کی نظریں نیچے ہونی چاہیے. تو ان خواتین کو میرا یہ پیغام ہے, اگر اسلام مرد کو اپنی نگاہیں نیچے رکھنے کا حکم دیتا ہے نا, تو تمہیں بھی اسلام جو ہے وہ باحیا, با حجاب, با کردار رہنے کی جو ہے وہ حکم دیتا ہے. مطلب اسلام صرف مرد کے لیے نہیں ہے, اسلام عورت کے لیے بھی اتنا ہی ہے. اسلام نے دونوں کے لیے کہا ہے, چاہے لڑکی برہنہ بھی سامنے کھڑی ہو تو اسلام مرد کو نظریں نیچے رکھنے کا حکم دیتا ہے. ٹھیک ہے, صحیح بات.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ہماری اور دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر اتنا ایک جب فرسٹریشن بڑھ گئی ہے تو یار آپ اپنے کم سے کم اپنی پوشاک کو اپنے لباس کو درست رکھیں تاکہ آپ کو اس چیز کا سامنا نہ کرنا پڑے. ابھی پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا مینار پاکستان کا, میں اس کو ہرگز جسٹیفائی نہیں کرتا, انتہائی غلیظ اور انتہائی ایک میں کہتا ہوں ایک گندا واقعہ ہوا ہے, اور ایسے نوجوانوں کو میں سخت سزا دینی چاہیے, کوڑے مارنے چاہیے تاکہ ایسی حرکت کرنے کی جرت نہ کر سکیں. لیکن میرا یہ ایک سوال ہے, کیا اگر ہماری بہن وہاں پہ باحجاب اور ایک اسلامی طور طریقے سے وہاں پہ جاتی تو کیا اس کے ساتھ یہ واقعہ رونما ہو سکتا تھا؟ وکٹم بلیمنگ کیا کر رہا ہوں میں تو ایک سوال کر رہا ہوں, معصومانہ سوال ہے میرا ایک اپنے بزرگوں سے. یعنی کتنا ظلم ہے یار کہ آپ لوگ ہر طرف سے موریلٹی کے دروازے بند کر رہے ہیں. جو بندہ تھوڑا سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اس کو آپ وکٹم بلیمنگ کا فتویٰ لگا کے سائڈ پہ کر دیتے ہیں, کچھ کو آپ ریپ اپولوجسٹ کہہ دیتے ہیں, کچھ کو آپ جو ہے وہ الٹریٹ یا کچھ ملا کہہ کے سائڈ پہ. آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ ایک فری سوسائٹی چاہتے ہیں کہ گدھوں کی طرح لوگ جو ہے وہ زنا کریں سڑکوں پہ, کیا چاہتے ہیں؟ سبیل بھائی میرا یہ خیال ہے کہ یہ بھی شرح بہت کم ہے ایسے لوگوں کی نا جو مطلب کہ اس طرح سوچتے ہیں. اگر آپ یعنی میں بھی یوتھ کاؤنسلنگ کچھ نہ کچھ کرتا ہوں تو نوجوانوں کے اندر دوسرا عنصر بھی موجود ہے, پازیٹیو عنصر بھی موجود ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں آپ گائیڈ کریں, ہمیں آپ اچھے طریقے پہ لے کے چلیں. بہت سارے لوگ ہیں, آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کرتے ہیں, طه عبد الجلیل صاحب ہیں یا ایون قاسم علی شاہ صاحب ہیں, وہ آپ لوگوں کو دوسرا راستہ بھی دکھائیں نا تو وہ یوتھ اس کی طرف بھی چلنے کو تیار ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار آپ ہمارے لیے انسپریشن بنیں, آپ ہمیں کوئی راستہ دیں, ہم آپ کے پیچھے چلنے کو تیار ہیں. تو یہ کچھ سوسائٹی کے آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ کچھ سوسائٹی کے تھوڑے سے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی آپ وکٹم بلیمنگ کی طرف چلے جاتے ہیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, میجورٹی گناہوں سے تنگ ہے, چینج ہونا چاہتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ وہ کہتے ہیں یار ہمیں آلٹرنیٹو دو. بہت گنے چنے ہیں جو ڈیفینڈ کرتے ہیں گناہ کو, بدبخت قسم کے جو لوگ ہیں نا وہ بہت گنے چنے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اور محمد علی بھائی مجھے ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی. جب ہم یونیورسٹی میں تھے تو چونکہ سعودی عرب میں ہمارا آنا جانا تھا تو ہماری ایک کلاس فیلو تھی اور وہ بالکل دنیا دار بظاہر ٹپ ٹاپ یہ وہ جو مطلب آپ یونیورسٹی میں جو اسٹینڈرڈ ہوتا ہے. تو شی کیم اپ ٹو می اینڈ شی واز لائک کہ آپ کا چونکہ سعودی عرب میں گھر ہے اور آپ کا خانہ کعبہ آنا جانا ہے تو میں عمرہ کرنا چاہتی ہوں. اچھا آئی واز لائک اسٹنٹ کہ یہ اچھا, لیکن محمد علی بھائی جو اس کی ایک انداز ہوتا ہے نا بات کرنے کا, تو وہ جو ایک تڑپ تھی نا کہ میں خانہ کعبہ جاؤں گی, میں عمرہ کروں گی, میں دیکھوں گی, تو مجھے وہ اتنی پازیٹیو فیل ہوئی کہ میں نے کہا یار ہو سکتا ہے ہمارے کسی میں وہ اگین وہ مولوی لفظ یوز نہیں کرنا چاہتا یا وہ تو شاید وہ اس میں بھی نہ ہو. تو تڑپ از دیر, تھنکنگ از دیر, یو جسٹ نیڈ ٹو گیو دیم دا رائٹ پاتھ, یو جسٹ نیڈ ٹو گائیڈ دیم. ٹھیک ہے نا, زبردست. سو اس پہ بات جسٹ ٹو وائنڈ اپ, ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. سلوشنز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اس پہ ایک سینٹینس کہتے جائیں. پہلا سلوشن ہمارا ہے فیملی اسٹرکچر اسٹرانگ ہونا چاہیے آپ کا. جتنا اسٹرانگ ہوگا اتنا آپ کی مورل ویلیوز اور بچوں تک وہ ٹرانسفر ہوگا. اس پہ کوئی سینٹینس سجیشن, فیملی اسٹرکچر اسٹرانگ رکھنے کی سجیشن. اپنے گھر میں جو ہے وہ میڈیا کو کم سے کم کر دیں, ویسٹ میڈیا کو, اور اپنے بچوں دوستی کے ساتھ خود انڈلج ہوں اور ان کی دین کے اوپر تربیت کریں. جی میرا خیال ہے کہ جو نانیاں دادیاں اور جو نانے دادے تربیت کر سکتے ہیں نا, کیونکہ وہ بچوں کو پورے نرو سے پکڑ سکتے ہیں. لیکن آج کل کی وائف مائنڈ کرتی ہیں, اگر کسی کا نانا دادا نہیں ہے تو وہ کہاں سے نہیں, آج کل کی وائف مائنڈ میں تو کرتی نا, وہ کہتی ہے کہ وہی ہے نا کہ وہ دوستی والا آنسر ہے نا کہ بچوں کے ساتھ آپ جتنا انٹریکٹ کریں, جتنا آپ بچوں کو قریب ہوں اتنا وہ آپ کو بتائیں. اچھا ہاں, ایک ٹپ ہو سکتی ہے اس میں کہ اگر بچہ آپ کے پاس لیٹس سپوز آپ کی بیٹی آپ کے پاس لے کے آئی ہے کہ بابا یہ لڑکا مجھے پسند ہے, میں نے اس سے شادی کرنی ہے, یا میں آپ کا بیٹا لے کے آیا, تو آپ اس کو دھتکاریں. اچھا ایسا ہے جس طرح آپ نے مفتی صاحب کی بات کی, انہوں نے کہا نہیں یہ لڑکا اسٹینڈرڈ کا نہیں ہے یار, تم کوئی اور دیکھ لو, مطلب کہ کوئی اور دیکھ لیتے. سو آپ اس کو بجائے دھتکارنے کے آپ اس کو بٹھائیں, اچھا ایسا ہوا ہے, بتاؤ کیا کیا ہوا, کیسے ہوا, کیا ہوا. سو اس کے اوپر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں نہیں یار یہ آپ کا اسٹینڈرڈ نہیں ہے, یا ہم اس سے بہتر آپ کے لیے تلاش کر سکتے ہیں. سو وہ دوستی والی جو بات ہے نا, وہ جو کمیونیکیشن والی بات ہے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہترین کمیونیکیشن اسٹرانگ. دوسرا ہم نے سولوشن یہ دیا کہ ٹیک وائز ڈیسیجنز ان لائف.
ان لائٹ آف قرآن اینڈ سننا. میں اس پہ ایک سینٹینس کہتا ہوں پھر آپ دونوں, جیسے فوکس مور آن دین رادر دین دنیاوی تعلیم. ٹھیک ہے دنیاوی تعلیم بھی دینی ہے, تو اس پہ آپ کی سجیشن وائز ڈیسیجنس کیا ہیں ان ٹرمز آف تربیہ اینڈ ان ٹرمز آف اخلاقی اپلفٹمنٹ آف دا یوتھ. میں نے جیسے پہلے بھی بات کی ہے کہ اپنے بچوں کو صرف اور صرف دنیا دینا جو ہے وہ کافی نہیں ہے. مطلب ہی ول بی اے پوٹینشیل تھریٹ ٹو دی سوسائٹی, اور آپ کے لیے بھی جو ہے کوئی مغفرت کی دعا کرنے والا نہیں ہوگا. بچپن سے وائز ڈیسیژن کیا لیں بچوں کے؟ دیکھیں میں آپ بطور باپ جو ہے وہ کیا وائز ڈیسیژن بچوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھی تربیت کرنا, اچھے اسکولس میں کو داخل کرانا. میں کہتا نہیں اچھے اسکولس, ساتھ دین کی بچپن سے ہی دین کا شعور دینا, شعور دینا. شوق تو اللہ کی طرف سے آئے گا. اب جیسے میں اپنے بچے کے سامنے اگر تلاوت قرآن پاک کرتا ہوں نا, تو میرا بچہ آٹو قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے. مطلب وہ بیٹھے ہوئے بھی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے, وہ مجھے صبح بھی سورتیں سنا کے جاتا ہے, آتے بھی. تو ایک قرآن کا شوق اس کے دل میں پڑ گیا. کیوں؟ اس نے اپنے باپ کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, کبھی زندگی کے اندر میں اب یہ جو وائز ڈیسیژن والی بات ہے نا, اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ دین فالو کرے اور دین کے اصولوں پہ چلے, تو آپ کو پہلے چلنا پڑے گا. اگر آپ خود نہیں چلیں گے, اگر آپ فلمیں دیکھ رہے ہیں, آپ بچے کو ڈیسیو کر ہی نہیں سکتے. بچے کے اندر بھی آپ فلموں کا شوق پیدا کر دیں گے. میرا باپ دیکھ رہا ہے چھپ چھپ کے, یہ ضرور کوئی انٹرسٹنگ چیز ہوگی. کاشا بھائی ایک مشکل سینیریو پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. امیجن کریں آپ 19 سال کے لڑکے ہیں, آپ کے سامنے فتنہ بہت زیادہ ہے, آپ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں, وہاں بھی بہت جو ہے فتنہ ہے, تو آپ کیا وائز ڈیسیجنز لیں گے ایز اے پرسن؟ 19 سال کا اسٹوڈنٹ آپ کیا وائز ڈیسیجن لینا پسند کریں گے کہ میں ٹائم کیسے اسپینڈ کروں؟ یہ واقعی بڑا مشکل ہے, کیونکہ جب ہم اس زمانے میں تھے تو شاید اس زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا. لیکن اگر آج کا جوان یہ سوچ رہا ہے کہ میں کیا وائز ڈیسیجن لوں, تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کو اپنی ایکٹیویٹیز بڑھا دینی چاہیے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ بچہ اگر صبح اسکول جائے, فزیکل ایکٹیویٹیز, اسکول جائے, شام کو بے شک وہ ٹیوشن چلا جائے, بے شک وہ کھیلنے چلے, یعنی وہ رات تک اتنا تھک جائے اور وہ تھک کے بستر پہ ایسے پڑ جائے کہ اس کو موقع ہی نہ ملے. اسپورٹس کرے, دین میں انوالو ہو, این جی اوز کے ساتھ انوالو ہو, کسی بھی چیز میں انوالو ہو, کمیونٹی سروس میں انوالو ہو. ایون جو بلین ٹری سونامی ہے, پتہ نہیں وہ کتنے بلین ہے, کیونکہ وہ جو 10 بلین کہتے ہیں. سو آپ شجر کاری کریں, آپ لائبریریز میں جائیں, آپ فٹ بال کھیلیں. لڑکیاں ہیں تو وہ کسی نہ کسی آرٹ میں انوالو ہو جائے, اور میں تو کہوں گا کہ کیلیگرافی میں انوالو ہو جائے. کیا بات, کیا بات. جب بندہ اس طرح کے کسی مشغلے میں انوالو ہوتا ہے نا, کوئی بھی شوق ہے, چاہے کیلیگرافی کا ہے, چاہے کرکٹ کا ہے, اس کو ہوش نہیں رہتی دنیا کی, کسی برائی کی ہوش نہیں رہتی, پھر لگ جاتا ہے, اس میں کھپ جاتا ہے, اس کو پرپز مل جاتا ہے نا. جیسے میں ایک مثال, سوری مجھے بھول جائے گی بعد میں, کہ ایک میرا اسٹوڈنٹ تھا, اس کو میں نے ریسرچ پہ لگا دیا. میں نے کہا کہ ان حدیث کو پڑھو, قیامت کے قریب قرب قیامت کی جو نشانی ہے, وہ بک پڑھنے لگ گیا. پھر میں نے کہا ٹیل می تم نے کیا پڑھا, پھر ہم نے ڈسکشن کی, پھر میں نے اسے اے آئی پہ لگا دیا, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. تو ان کو ایک ایکٹیویٹی دینا اور اس پہ لگا. دیکھیں آپ کو پتہ ہے, میں آپ کو بات بتاتا ہوں, خاص طور پہ جو کرونا کے اندر معاملہ ہوا ہے, ہمارا نوجوان اتنا, میں معذرت آخری بات کنکلوڈ کروں گا, ہمارا نوجوان کی ذہنیت پہ اتنا کوئی تابڑ توڑ حملہ ہوا ہے کہ ہمارے نوجوانوں نے نا ایک احتجاج ہوا, اور میں بڑا فکر مند ہوا, اور مجھے بڑی ہنسی بھی آئی کہ میں نے کہا یار ان کی سوچوں کو کیا ہو گیا, کہ وہ کیا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم نے ایگزام آن لائن نہیں دینا کیونکہ پڑھا آن لائن ہے. تو میں نے یہ سوچا, میں نے کہا کل کو تو انہوں نے احتجاج کرنا ہے کہ ہم نے نوکریاں بھی آن لائن ہی کرنی ہے, کیونکہ ہم نے پڑھائی آن لائن کی, ایگزام بھی آن لائن دیے ہیں. تو ہمارے بچوں کو کتنا, دیکھیں کرونا کا ایک سب سے بڑا حملہ پاکستان پہ تو ایجوکیشن پہ ہوا ہے نا. ہم لوگ 20 سے 25 سال پیچھے چلے گئے. اللہ معاف کرے, نیچرلی ہم ایک سست قوم ہے, یہ ماننا پڑے گا. اور آج کل ہمیں بہانے چاہیے. یہ جو سرکمسٹانسز ہوئے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ برائی ہوتی ہے نا, جو بندہ برائی کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے, جیسے فار ایگزامپل نیٹ فلکس کن لوگوں کے لیے, یوٹیوب کن لوگوں کے لیے, ٹک ٹاک کن لوگوں کے لیے, جن کے پاس بہت ٹائم ہے. دس لیڈز ٹو فتنہ نا, بندہ ٹک ٹاک پہ جائے گا, وہاں پہ لڑکی کو دیکھے گا, وہاں پہ فراغت از دا مین تھنگ. اپنے آپ کو کسی بھی ہیلدی ایکٹیویٹی میں انگیج کر دیں. میں یہ نہیں کہتا یار آپ مسجد میں بیٹھے رہیں, یا آپ ریسرچ پہ بھی چھوڑ دیں, آپ یار جم جانا شروع کر دیں, آپ باکسنگ شروع کر دیں, آپ کراٹے شروع کر دیں, آپ فٹ بال شروع کر دیں, کرکٹ شروع کر دیں. ایک دیکھیں چھوٹی سٹی پہ آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں, آپ ٹیڈ کی ویڈیوز کیوں نہیں سنتے, آپ گانے کیوں سن رہے ہیں, اس سے کیا آپ کا ایڈ ہو رہا ہے گانے سننے سے, ڈوپامین بڑھ رہا ہے. میں آپ کو بات بتاؤں, لوگوں کو اٹریکشن دیں, اور اس پہ ہم ایک سیشن بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا ریوارڈز رکھے ہیں. جیسے فار ایگزامپل میں یہ کہتا ہوں کہ یار میں جو ہے نا وہ فضول کے گناہ نہیں کبھی زندگی مجھے کبھی اٹریکٹ نہیں کیا کہ میں گاڑی میں چل رہا ہوں مفت گناہ, گانے لگائے مفت گناہ. میں نے آج تک گاڑی میں میوزک نہیں سنا, صرف یہ ایک میرے دماغ میں بات تھی کہ یار مفت کا گناہ میں کیوں میں تلاوت سن لوں, وہ زیادہ سودنگ ہے.
نوجوانوں کو یہ آگاہی دینے کی ضرورت ہے کہ آپ گناہوں سے بچیں گے تو آپ کی معیشت بھی بہتر ہوگی, آپ کی ایک پرسنالٹی بھی بہتر ہوگی, اللہ تعالیٰ آپ کو ریوارڈ دے گا, آنے والی نسلیں بھی بہتر ہوں گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل کے والدین کو, دیکھیں والدین کا بھی تھوڑا بہت قصور یہ ہے, بچے کے اوپر اتنا لوڈ ڈالا, پڑھو پڑھو پڑھو, دوسری کسی چیز کی اجازت نہیں دیتے اپنے بچے کو کھیلنے دیں. بلکہ وہ ایک عالم دین تھے یوٹیوب پہ, وہ میں نے سنا ہے کوئی عرصہ پہلے, وہ کہتے ہیں کہ ان سے کسی نے پوچھا سوال کہ وہ روزے میں کیا میں سو سکتا ہوں, سویا رہا ہوں, کہتے ہیں اچھا سویا رہا ہے تو اٹھ کے فلمیں دیکھنی ہے, روزہ مکروہ کر رہا ہے تو سوندا رہا ہے. تو وہی بات ہے کہ یار بس نمازیں بیچ میں پڑھ لینا پھر سوتے رہو یار. وہ کہتا ہے کوئی ممانعت نہیں ہے. نیکسٹ سولوشن ہم نے دیا تھا تعلیم. تو تعلیم کے حوالے سے آپ نے ماشاءاللہ ابھی کافی بات کی کہ تعلیم پہ پیرنٹس بھی توجہ دیں. کوئی تعلیم کے حوالے سے کیا کریں بچے, مطلب دینی تعلیم کے حوالے سے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ ہمیں فرقہ واریت نظر آتی ہے, ہم دین کہاں سے پڑھیں؟ دیکھیں بات یہ ایک لیم ایکسکیوزز ہے, لیم باتیں ہیں. قرآن کا کوئی فرقہ ہے, حدیث کا کوئی فرقہ ہے, مطلب کیا آپ کا قرآن مختلف ہے؟ کیا دیوبندی, بریلوی, اہل حدیثوں کا تینوں کا قرآن مختلف ہے؟ نہیں مختلف, سیم ہے نا. میں کہتا ہوں, میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے, جب تک والدین خود دین کی طرف اپنی دین کی طرف جو ہے وہ اٹریکٹ نہیں ہوں گے یا دین کو فالو نہیں کرنا شروع کریں گے, اپنے بچوں تک کبھی زندگی میں دین نہیں پھیلا سکتے. تو یار آپ اپنے بچوں کو بیٹھیں یوٹیوب پہ دیکھیں. اب تو علم اتنا عام ہو گیا ہے, میں نے سارا جو بھی مجھے کسی بھی ٹاپک کے اوپر کوئی بھی چیز چاہیے ہوتی ہے, میں یوٹیوب سے, ڈاکٹر اسرار احمد کے لیکچر سے, یہاں ایڈ کر دوں ماشاءاللہ مجھے اکثر اسکرین شاٹس آتے ہیں, پکچرز آتی ہیں, مائیں ہمیں واٹس ایپ پہ بھیجتی ہیں آسٹریلیا میں, امریکہ میں, کہ یہ آپ کا لیکچر لگا ہے اور ہم سب کو بچوں کو بٹھا کے دکھا رہے ہیں. تو یہ دس از واٹ شوڈ بی ڈن. میں آپ کو بتاتا ہوں, یوٹیوب کے اوپر آپ بجائے اس کے رات کو فلم دیکھ رہے ہیں, کوئی گانے دیکھ رہے ہیں, آپ یار کبھی زندگی کے اندر کوئی تفہیم القرآن یا فہم القرآن کا کوئی کورس کر رہے ہیں, پورے لیکچرز پڑھے ہوئے ہیں, پوری ایک اور بڑی انٹرسٹنگ واقعات ہیں, بڑی انٹرسٹنگ اسٹوریز پڑھی ہوئی ہیں, اسلامک اسٹوریز پڑھی ہوئی ہیں. تو آپ, میں کہتا ہوں چلیں صرف ایک بچے کے گروئنگ ایج کے اندر اسے کانسیپٹس بہتر کرنے کے لیے آپ اس کو دین سکھا دیں, آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی. کاشا بھائی سیرہ پہ کوئی کتاب فیوریٹ بک کوئی آپ کی, یا یوتھ کو کوئی ریکمینڈ کرنا چاہیے؟ دیکھیے سیل نیکٹر سب سے خوبصورت کتاب ہے, رحیق المختوم جو ہے وہ سب سے زبردست کتاب ہے. اسی طرح بچوں کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے واقعات, پھر اسی طرح مجاہد صاحب کی تو کئی سنہرے اوراق, سنہری کرنیں, سنہرے فیصلے, سنہری سیرت بہت خوبصورت کتاب ہے. چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے, اور بچوں کے لیے بڑی انسپریشن. اور دوسری بات میں جو بات کروں گا کہ آپ یہ مت سمجھیے کہ وہ ایک کتاب کو ایک کتاب کی طرح ریڈ کر رہا ہے. بچہ جو ہے وہ یہاں یہ جو ینگ جنریشن ہے وہ ایک واقعہ اس کی دل میں ایسا گھر کرتا ہے کہ وہ تا حیات اس کے لیے ایک معجزہ بن جاتا ہے. میں نے وٹنس کی, میں سیرہ پڑھاتا ہوں اسکول میں ماشاءاللہ, بچوں کو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ شریف ایک بار بتا رہا, اور بچوں کی آنکھیں دیکھنے والی, I could see the love of رسول اللہ in their eyes. ہے ہمارے بچے کے اندر رچا بسا, لیکن صرف اس کو ایک جگانے کی, اس کو ٹریگر کرنے کی, اس کو اگنیشن دینے کی ضرورت ہے. اگلا ہم نے سولوشن ڈسکس کیا بیویئر آف فتنہ, کہ آپ خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالتے ہیں تو اخلاقی اس سے پذیرائی بھی ہوتی ہے. اس حوالے سے ایک تو میں یوتھ کو ریکمینڈ کروں گا, میری ایک پوری سیریز ہے میرے یوٹیوب چینل پہ اینٹی ڈوٹ کے نام سے, اس سے میں نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کہ فتنے سے کیسے بچنا ہے. لائف سٹائل کے حوالے سے جیسے آپ نے کہا کہ بیزی ہو جائیں, انڈلج کریں اپنے آپ کو, اور کیا کریں ایک نوجوان فتنے سے بچنے کے لیے؟ آپ نے کہا کہ بہت ایکٹیویٹیز کریں, نان محرم کے ساتھ جو ہے وہ ظاہر فتنے میں پھنسنے کا بڑا چانس ہوتا ہے. دیکھیں جب ایک گھر کا ماحول ایسا ہوگا نا کہ آپ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں, آپ کو دینی تربیت مل رہی ہے, ماں باپ بھی آپ کو سمجھا رہے ہیں, تو وہ اس کی جو پرسنٹیج ہے وہ بہت لیسٹ ہو جاتی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو دل میں کھٹکے وہ گناہ ہے, تو جو دل میں پھر دل میں کھٹکنا شروع ہو جاتا ہے. بندے کو پتہ ضرور ہوتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, وہ اگر کر بھی رہا ہوتا ہے نا تو وہ کھٹک ضرور رہی ہوتی ہے, لیکن یہ کھٹکتی تب تک ہے جب تک وہ دل بلیک نہیں ہو جاتا, اور دل بلیک تب تک نہیں ہوتا جب تک ہلکی ہلکی اس کی صفائی ہوتی رہتی ہے نا اوپر سے. ہاں, وہ ہلکی ہلکی صفائی بہت ضروری, اور وہ صفائی تب ہوگی جب آپ اس کو دینی تربیت ہوگی والدین کی طرف سے. جس طرح ماشاءاللہ قاری صاحب آ رہے ہیں, بچیاں میری پڑھ رہی ہیں, میں بھی خود بیٹھ جاتا ہوں,
اپنا تلاوت اپنا قرآن پاک درست کر رہا ہوں, اپنی دعائیں درست کر رہا ہوں, سو وہ آپ بچوں کے ساتھ انوالو بھی ہوں. اور میں یہاں ایک بات ایڈ کر دوں, مجھے یاد آ گیا, میری فیملی میں ایک انکل ہیں, وہ بتا رہے, کہتے کہ میں نا جان کے, ایک دن ہماری اسی ٹاپک بات ہو رہی, کہتے میں نا جان کے جب کزن سارے ہوتے تھے جمع, ظاہر ہے میل فیمیل کزنس جمع ہوتے تھے, وہ بیٹھتے تھے آپس میں گپ شپ لگاتے تھے. پہلی تو بات اس میں بھی ڈسٹینس رکھنا چاہیے, لیکن چلیں سپوز وہ جمع ہو گئے. وہ کہتے کہ میں جان کے اپنی بہن کو کہتا تھا ان میں بیٹھ جاؤ, جا کے تم نے کچھ نہیں کرنا, تم نے آبزرور ہونا ہے, تم نے سو بھی یہاں جانا ہے اگر یہ سارے رات کو کچھ کھیل رہے ہیں آپس میں یہ وہ. کیوں؟ کیونکہ آئی نیو کہ دیر از اے ویری تھن لائن. ایون کزنز بھی نان محرم ہی ہے نا. کتنے واقعات ہم سنتے ہیں کہ کزنز آپس میں جو اللہ معاف کرے گناہ کر بیٹھتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں تک بات چلی جاتی. تو وائز پیپل دے آلویز ٹیک دس ڈیسیجن کہ نہیں اکیلا نہیں چھوڑنا, اپنی بیٹیوں کو کہیں اکیلا نہیں چھوڑنا, اپنے بیٹوں کو. سر میرے ابو تو اتنے اسٹرکٹ تھے کہ میرا رات کو کہیں رہنا بین تھا. یونیورسٹی ٹائم تک میرا رات کو کسی دوست کے پاس رہنا بین تھا. آج پیرنٹس نے لڑکیوں کو اجازت دی ہوئی ہے رات رہنے کی کہیں, اور لڑکے تو بہت دور کی بات, لڑکے تو کھوکھوں پہ بیٹھے رہتے ہیں 6-6 گھنٹے. وہ تو ایک الگ ہی سٹوری ہے. آخری جو ہم نے جو ہے وہ سولوشن ڈسکس کیا کہ ول پاور کیسے یوتھ اسٹرانگ کرے. آپ ایک نوجوان ہیں 19 سال کے اور آپ کے ارد گرد فتنہ ہے, آپ کو ول پاور چاہیے, آپ اس کو کیسے امپروو کریں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ول پاور امپروو, ایک تو دیکھیں گناہوں کا کنسیپٹ ہونا بڑا ضروری ہے ول پاور کو اسٹرانگ کرنے کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ گناہوں کو گناہ سمجھنا, میں کہنا ان کے کانسیکوینسز دیکھنا, اس سے ول پاور بڑھے گی. میں یہ سمجھتا کہ کسی بھی گناہ سے بندہ اس طرح جو جس سچویشن میں خود انڈلج ہو رہا ہے نا, وہ سچویشن اپنے اوپر رکھ کے دیکھے. میں اگر کسی کی بہن کو غلط نظروں سے دیکھ رہا ہوں تو میں اپنی ول پاور اس طرح اسٹرانگ کر سکتا ہوں کہ یار اگر میری بہن کو اس طرح دیکھے یا اگر میری بہن کے ساتھ کوئی اس طرح کرنے کی کوشش کرے تو میرے پر کیا گزرے گی. میں کہتا ہوں سوسائٹی کے اندر ہر بہن کو اپنی بہن سمجھنا, ٹھیک ہے, ہر عورت کو ایک عزت کی نگاہ سے دیکھنا, میں سمجھتا بڑا زیادہ ضروری ہے. یہی ہے کہ آپ اپنی ول پاور کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں کہ یار شیطان کو غالب ہونے سے روک سکتے ہیں کہ یار نہیں, یہ میری بہنوں کی جگہ ہے, خدا نہ خواستہ اگر میں اس طرح کروں گا تو یہ میری الٹا پلٹ کے کل کو میری بہن کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. نو آئی وونٹ ڈو دس. علی بھائی پرسپیکٹیو ہے نا ایک بات کا, آپ ول پاور تب لا سکتے ہیں جب آپ اس کو دوسرے پرسپیکٹیو سے دیکھیں گے. اب دوسرا پرسپیکٹیو دکھایا کیسے جائے گا, وہ جب پتہ ہوگا, جب نالج ہوگی تو دیکھیں گے نا اس پرسپیکٹیو سے. ہم لوگوں نے ابھی جس طرح سہیل بھائی نے بات کی, ہم لوگوں نے پرسپیکٹیو بھی وہی دیکھا ہوا ہے. جب آپ وہی پرسپیکٹیو دیکھیں گے تو دوسرا پرسپیکٹیو آپ کے ذہن میں ہی نہیں آئے گا, تو وہ آپ اس کے خلاف اپنی ول پاور کیسے کھڑی کریں گے. تو یہ جو نالج ہے نا, دوسرا پرسپیکٹیو وہ دکھانا بھی بہت ضروری ہے. میں بس بات کو وائنڈ اپ کروں گا. ول پاور پہ ماشاءاللہ آپ نے بڑی زبردست پرسپیکٹیو کی بات کی. نوجوان نسل کو ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ دیکھو تم اف یو آر ولنگ ٹو چینج نا, اللہ کی مدد آئے گی. یہ ہم سب نے دیکھا. یونیورسٹی میں میں بھی پڑھا ہوں, آپ بھی پڑھے ہیں, یہ بھی پڑھے, ہمارے ارد گرد بھی فتنہ تھا. وی ور ولنگ ٹو چینج, وی ور ولنگ ٹو بی سیو, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سیو کیا. سورہ عنکبوت میں اللہ کہتے ہیں نا, جو کوئی بھی ہماری راہ میں چلنا چاہتا ہے, جہاد کرتا ہے, تو ہم اس کی مدد کرتے ہیں, ہم اسے راستے دکھاتے ہیں, ہم اس کے لیے راستے ہموار کر دیتے ہیں. یہ اصل میں بات ہے. لیکن جو چینج ہی نہیں ہونا چاہتا, جو کہتا ہے کہ نہیں میں مزے لوٹ لوں, جوانی میں جو ہے وہ مزے کروں, بڑھاپے میں جا کے عبادت کر لوں گا. میں ایک بات آپ کی ایڈ یہاں کر دوں کہ اگر آپ جہاد کی بات کرتے ہیں نا, تو یہ نوجوان کا سب سے بڑا جہاد ہے آج کل. یہ جو جہاد ہے نا, یہ جہاد بالنفس, یہ سب سے بڑا جہاد ہے. اور میں اکاشا بھی اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ اگر کوئی نوجوان آج کے دور میں پورن نہیں دیکھ رہا, دس از این ایکسپلسٹ ورڈ بٹ آئی ہیو ٹو یوز اٹ, اور مورل ویلیوز ہیں اس کی, نمازی ہے, وہ ولی اللہ ہے, اس سے دعا کراؤ. سیریسلی اس کو ڈھونڈو, اسے کو یار میرے لیے دعا کر. انشاءاللہ ایسے بچے ہیں ہمیں ڈھونڈنے چاہیے اور ان کو آئیڈیل بنانا چاہیے. جزاک اللہ اخوان, بہت مزہ آیا یار, بہت مزہ آیا ہے وہ. اور یہ میں آئی بلیو کہ آپ اس کو کرتے رہیں. ضرور ضرور, آپ تو میرے ریگولر گیسٹ ہیں دونوں انشاءاللہ. کسٹمر شیخ وہ تو ظاہر ہے اپنے کاروباری ہے نا, انشاءاللہ پلاٹ شلاٹ بھی دیکھیں گے. تو بہت شکریہ آپ کا. نہیں بہت مزہ آیا یار, اور اللہ کرے ہماری کوئی بات کسی کے دل میں اتر جائے. آمین. اللہ آپ لوگوں کو رول ماڈلز بنائے بچوں کے لیے انشاءاللہ. جزاک اللہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.